السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک مکمل ناولٹ پڑھنے والے ہیں سائمہ اکرم کا، جس کا نام ہے جنجوہ ہاؤس۔ بہت مزے کا ناول ہے۔ ایک فیملی ہے جس میں ایک داجی ہیں، وہ بہت مزے کا کریکٹر ہیں، اور ان کے آگے سے 3 بچے ہیں، اور 3 بچوں کے آگے سے بہت سارے بچے بچیاں ہیں، تو ایک بہت بڑی سی جوائنٹ فیملی ہے۔ ان کی کہانی ہے، اور ان کی فیملی میں ایک گیسٹ آتی ہے، لڑکی تابندہ، تو وہ ان کے گھر میں آ کے رہتی ہے، تو اس کا کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے ان سب کے ساتھ، بہت مزہ آئے گا آپ کو، ضرور سنیں اور انجوائے کریں۔ چلیں جی، ناولٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ مبارک ہو نوجوانوں، تندی باد مخالف نے 2 عقاب گرا دیے ہیں۔ کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا، اور مہروز کا اعلان کرتا ہوا منہ اسی زاویے میں جو کھلا تھا تو پھر بند ہونا ہی بھول گیا۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ ٹی وی لاؤنج میں پورے کا پورا اندر داخل ہو چکا تھا، اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی تھی کہ وہاں بیٹھے داجی اسے اپنی عقابی نظروں سے تاڑ چکے تھے، حالانکہ ان کی سنہری زنجیر والی اینک ان کے سر پر ٹکی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس فسادن شرمیلی کا مقبرہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کروں گا۔ مستقبل کا آرکیٹیکٹ مہروز اپنے کان کھجاتے ہوئے غصے سے بڑبڑایا۔ گھر کی ملازمہ شرمیلی بیگم کی غلط مخبری کی وجہ سے وہ داجی کے ہتھے چڑھ چکا تھا، جس کا کہنا تھا کہ داجی کسی ہنگامی دورے پر ہیڈ کوارٹر گئے ہوئے ہیں۔ سامنے اس کا بڑا بھائی احسن اور دونوں چچا زاد کزنز فیضان اور شرجیل داجی کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر چھائے بیزاری سے وہ بخوبی اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ سب کس اذیت سے گزر رہے تھے۔ برخوردار، یہ منہ میں بڑبڑ بعد میں کر لینا، ذرا اپنا چہرہ مبارک اس بڈھے کو اندر آ کر دکھا دو، اگر غلطی سے آ ہی گئے ہو۔ داجی کی طنزیہ انداز پر تابندہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ وہ خود بھی پچھلے 1 گھنٹے سے اقبال کا نظریہ عقل و عشق جمائیاں لیتے ہوئے سن رہی تھی۔ لو، آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ احسن کو اس نئے شکار کو دیکھ کر بڑی خبیث سی خوشی ہوئی، حالانکہ یہ شکار اس کا سگا بھائی تھا۔ وہ خود بھی 1 گھنٹے سے داجی کی ٹانگیں دبانے، جبکہ اس کے چچا زاد کزنز فیضان اور شرجیل ان کے کندھوں کی سروس کرنے میں مصروف تھے۔ احسن نے اسے دیکھ کر فوراً ایک ٹانگ رضاکارانہ طور پر اس کے حوالے کی، جس کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ اب چاروں کزنز احسن، مہروز، فیضان اور شرجیل داجی کی سروس کرنے میں مصروف تھے۔ تابندہ کو جنجوہ ہاؤس میں آئے ہوئے بمشکل 3 دن ہی ہوئے تھے، لیکن ان 3 دنوں میں اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ پورے خاندان کو بات گھما پھرا کر کرنے کا چسکا ہے۔ اکثر باتیں تابندہ کے سر سے کسی جیٹ طیارے کی طرح گزر جاتی، اور وہ احمقوں کی طرح ان سب کو ایک دوسرے کے کوڈز کو ڈی کوڈ کرتے دیکھتی رہ جاتی۔ وہ ایک دوسرے کے مبہم اشاروں کو بھی اس قدر سرعت سے سمجھتے تھے کہ تابندہ ہکا بکا رہ جاتی۔ پہلے 2 دن تو وہ داجی کے 3 بیٹوں کی 9 عدد اولادوں کے ناموں میں الجھی رہی، حالانکہ گھر میں موجود 3 لڑکیاں اپنی ایک چچی کے ساتھ کوئی شادی اٹینڈ کرنے سیالکوٹ گئی ہوئی تھیں، اور گھر پر آج کل صرف 6 لڑکوں کی اجارہ داری تھی، جن میں احسن، مہروز اور رضوان 3 بھائی، فیضان اور شرجیل 2، اور فراز اکلوتا بھائی تھا۔ برخوردار، یہ تندی باد مخالف نے خیر سے کون سے 2 عقاب گرا دیے؟ داجی کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی نے مہروز کی روح فنا کی۔ ایسی بونگیاں مارا تھا مہروز۔ فیضان کو اشارہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس نے داجی کا دھیان بٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ان کے کندھوں کو اور زور سے دبانا شروع کر دیا۔ بونگیاں تو خیر تم سب بھی مارتے ہو، اب میں مہمان بچی کے سامنے کیا کہوں؟ داجی نے اینک آنکھوں پر رکھتے ہوئے کڑے تیوروں کے ساتھ مہروز کا ہراساں چہرہ دیکھا، جبکہ مہمان بچی خود بھی پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ کچھ نہیں داجی، میں تو ویسے ہی شعر پڑھ رہا تھا۔ مہروز نے بوکھلا کر صفائی دینے کی ناکام کوشش کی۔ دفع کرے داجی مہروز کو، اس کی تو اردو شروع سے ہی کمزور ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اقبال ہمیشہ عشق کو ہی عقل پر کیوں فوقیت دیتے تھے؟ فیضان نے اپنی طرف سے مہروز کی جان چھڑانے کی عمدہ کوشش کی، لیکن یہ کوشش اسی کے گلے پڑ جائے گی، اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ برخوردار، مہروز کی اردو کمزور ہے پر میری یادداشت نہیں۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے ایک زوردار گھوری ماری۔ خیر سے تم نے ایف ایس سی کے امتحانوں میں جو چند چڑھایا تھا اور اردو کے پرچے میں گریس مارکس کا پھندا لٹکایا تھا، مجھے وہ بھی یاد ہے، اور اس دن تمہارے باپ نے جو تمہاری چھترول کی تھی تو آیوڈیکس میں نے تمہارے پنڈے پر لگائی تھی۔ داجی نے گھر کا ایک انتہائی واہیات راز فاش کرتے ہوئے
ہاتھ میں پکڑی اپنی چھڑی اس کے گلے میں ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ جو اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ چل کر کارپیٹ پر تابندہ کے قدموں میں جا گرا۔ تابندہ اس ڈرون حملے پر بوکھلا کر جو کھڑی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں پکڑی میڈیکل کی بھاری بھرکم کتابیں فلور کوشن پر مزے سے بیٹھے احسن کا سر توڑ گئیں۔ ہائے میں مر گیا! احسن نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری۔ اف، آج میں نہیں بچوں گا، لگتا ہے میرے دماغ کی چولیں ہل گئی ہیں۔ احسن نے سر پر ہاتھ رکھ کر کمال کی اداکاری کی۔ تابندہ کا خفت کے مارے برا حال ہو گیا۔ برخوردار، آرام اور سکون سے بیٹھ جاؤ، داجی کو زیادہ دا لگانے کی ضرورت نہیں۔ داجی نے اپنی تیر مار کا مونچھوں کو تاؤ دیا۔ ہاں، اپنی اوور ایکٹنگ بھی بند کرو، جو چیز تمہارے سر میں موجود ہی نہیں اس کی چولیں ہلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ داجی نے شان بے نیازی سے کہتے ہوئے اپنی ٹانگیں اور زیادہ پھیلا لیں اور آنکھ کے اشارے سے انہیں دوبارہ دبانے کا اشارہ کیا۔ داجی آپ کسی آئے گئے کہیں خیال کیا کریں۔ ایسا نے دہائی دیتے دیتے انہیں مفت مشورے سے نوازا۔ یہ آئے گئے کا خطاب خالصاً تابندہ کے لیے تھا، جو وہ پچھلے 3 دن سے کثرت سے سن رہی تھی۔ میں تو خیال کر ہی لوں گا، تم بھی کچھ بوڑھے دادے کا خیال کر لیا کرو۔ داجی نے احسن کے سر کو سہلاتے ہوئے مہروز اور فیضان کو گھورا۔ یہ احسن کی دائیں بائیں کھمبے بن کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، آ کر ٹانگیں دباؤ میری شرافت سے، انہوں نے شاہی انداز میں حکم دیا۔ تینوں نے ہی بے دلی سے دوبارہ اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی، جبکہ سچویشن میں شرجیل آرام سے کھسک گیا تھا۔ یہ داجی کو بھی اکبر اعظم بننے کا شوق چڑھا رہتا ہے، سارے شوق ہی آخر مغل بادشاہوں کے ہیں۔ مہروز کی بیزاری سے کی گئی بڑبڑاہٹ تابندہ کی سماعتوں تک آرام سے پہنچی، جو ساری سچویشن میں انتہائی خفت زدہ انداز میں کھڑی تھی۔ ویسے بھی جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی رنگ برنگے رویے اس کو بوکھلا رہے تھے۔ بیٹا آرام اور سکون سے بیٹھ جاؤ، اس گھر میں ایسے ڈرامے تو دن رات چلتے ہیں، تم ابھی نہیں ہو نا، اس لیے گھبرا رہی ہو۔ داجی نے ہونک بنی تابندہ کو کھڑے دیکھ کر شفقت سے لبریز لہجے میں کہا تو وہ بادل ناخواستہ صوفے کے کنارے پر ٹک گئی۔ ایک تو اسے جنجوا ہاؤس میں آئے ہوئے کم ہی دن ہوئے تھے اور ابھی تک وہ اپنی کزنز کے ناموں اور شکلوں سے بھی اچھی طرح آشنا نہیں ہوئی تھی۔ جنجوا ہاؤس میں آ کر اسے پتہ چلا کہ اس کے دادا کے چھوٹے بھائی کرامت اللہ خان اس گھر میں اپنے 3 بیٹوں اور ان کی اولادوں کے ساتھ مقیم تھے۔ بڑے دادا اپنے جس بھائی کی اولاد کو سارے جہاں کی نکمی اولاد کا ٹائٹل دیے ہوئے تھے، ان کے بڑے بیٹے ابرار صاحب کا بڑا بیٹا احسن سول انجینئرنگ، اس سے چھوٹا مہروز آرکیٹیکچر اور سب سے چھوٹا رضوان MBA کے 3 سیمسٹر میں تھا۔ کرامت اللہ صاحب کی دوسرے بیٹے احمد صاحب کا بڑا بیٹا فراز سول انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا، اس سے چھوٹی معروف فارمیسی میں اور اس سے چھوٹی دعا فائن آرٹس میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ ان کے تیسرے بیٹے اسجد صاحب کا بڑا بیٹا شرجیل الیکٹریکل انجینئرنگ، اس سے چھوٹا فیضان بائیو ٹیکنالوجی میں BS اور سب سے چھوٹی بیٹی انم BBA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے بیڈ روم سے TV لاؤنج میں آنے کی غلطی کی اور داجی کے ہتھے چڑھ گئی، جو TV لاؤنج کرفیو لگائے اقبالیات پڑھنے میں مصروف تھے، اور ان کی بہوئیں جن کے پسندیدہ ڈرامے کا وقت نکلا جا رہا تھا آنے بہانے سے وہاں کے پھیرے لگا رہی تھیں۔ کیوں برخوردار، جان نہیں ہے ہاتھوں میں جو مرے مرے سے انداز میں دبا رہے ہو، ویسے انجینئر بنے پھرتے ہو؟ انہوں نے کارپیٹ پر بیٹھے مہروز اور فیضان کو ٹوکا جب احسن صوفے کے پیچھے کھڑا ان کے کندھے دبا رہا تھا۔ داجی انجینئر بن رہے ہیں، کوئی یونیورسٹی میں مالشی بننے کی ٹریننگ نہیں لے رہے۔ احسن جو کے پیچھے کھڑا تھا اس لیے ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کی جرت کر ہی گیا۔ اس کے دل جلے انداز پر داجی کے چہرے پر بڑی مبہم لیکن تابندہ کے چہرے پر بڑی بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی۔ کون کون سا عقاب گرا ہے؟ فیضان نے دنیا جہاں سے بیزار مہروز سے قدرے آہستگی سے پوچھا، جو یہ پھل جھڑی چھوڑ کر خود داجی کی بمباری کے نیچے آ گیا تھا۔ اوپر والوں کا نیلا اور نیچے والوں کا تیلا، مہروز کے لہجے میں دنیا جہاں کی رنجیدگی ایک دم ٹپک پڑی۔ ہشاوشے، خیر سے احسن اور سرفراز بھی اڑ گئے؟ داجی کے بالکل درست اندازے پر ان تینوں کا ہی رنگ پھک ہوا۔ نہیں، احسن نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی فلمی سی چیخ ماری اور صدمے سے کارپیٹ پر ڈھیر ہو گیا۔ ہائے میرے بھائی کو کیا ہو گیا؟ مہروز نے بھی جذباتی اداکاری کی انتہا کر دی۔ اب اپنا بیمہ کروا لو، ابرار کا تو ویسی BP آج کل بہت ہائی ہے، اس نے بڑی پشاوری چپلیں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ داجی نے پھونک مار کر اپنی انک کا شیشہ صاف کرتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے کا نام لے کر انہیں ڈرایا، جو احسن اور مہروز کے والد محترم تھے، جبکہ تابندہ کو ان کی بات ککھ پلے نہیں پڑی۔ داجی آپ کو کیسے پتہ چلا ہم نیلا اور تیلا کسے کہتے ہیں؟
شرجیل اپنے کزنز کے فیل ہونے کا غم بھول کر اس فکر میں پڑ گیا۔ واہ جی واہ، یہ کل کے باندر اپنے بزرگوں کے ساتھ باندر کلا کھیلتے ہیں۔ گدھو، جہاں تم سوچنا ختم کرتے ہو نا، ہم تمہارے باپ دادا وہاں سے سوچنا شروع کرتے ہیں۔ داجی نے کوئی ضرورت سے زیادہ ہی لمبی چھوڑی جو ان تینوں کو ہی ہضم نہیں ہوئی، اس لیے ایک دبی دبی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر ابھری۔ خیر، اب ایسا بھی کوئی ایٹم بم بنانے کا فارمولہ نہیں، سارے جہاں کو پتہ ہے احسن کو ہر وقت نیلے شرٹ کی پینٹ شرٹیں پہنے پر ہم میں نیل کرائیاں نیل کا، میرا تن من نیلو نیل کہہ کر چھیڑتے ہیں، اور فراز کی قحط زدہ جسم کی وجہ سے اسے تیلا پہلوان کہتے ہیں۔ ایک اور خاندانی راز تابندہ کے سامنے افشا ہوا۔ تم لوگ جو مرضی خود کو نیلا، پیلا یا تیلا کہو، لیکن یہ سوچو کہ رات کو اپنے ظالم باپ ابرار کرامت اللہ سے کیسے بچنا ہے۔ جب سے اس کے 2 CNG پمپ بند اور گورنمنٹ سے مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، وہ تو اپنے باپ کو یعنی مجھے بھی پہچاننے سے انکاری ہے۔ دادی نے ایک اور بم عین ان کے سروں پر پھوڑ کر آرام سے آنکھیں بند کر کے ٹانگیں پھیلا لی۔ اوئے، تم دونوں تو پاس ہو گئے ہو نا، چلو اس خوشی میں پھر ٹانگیں دباؤ۔ داجی کے اس حکم پر مہروز اور فیضان دونوں نے ہی ناگواری سے پہلو بدلا۔ داجی، ہم اپنے بھائیوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اس غم کی وجہ سے آج ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ مہروز نے آج بہادری کے سارے ہی ریکارڈ توڑ دیے۔ اچھا چلو، میں بھی ابرار کو فون کر کے تمہارے فیل ہونے کی خوشخبری بھی سنا دوں، اور یہ بھی کہہ دوں کہ رات کو آتے ہوئے باڑے سے دودھ اور بیکری سے تازہ ڈبل روٹی بھی لیتا ہے، کیونکہ چاروں صاحبزادے فیل ہونے کی خوشی میں گھر میں ہی دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے۔ ان کی بات پر مہروز کے منہ سے بے ساختہ چھت پہاڑ کہکا برآمد ہوا۔ کوئی فائدہ نہیں داجی، رات گلابی سنڈی نے آپ کے فون سے پھر امریکہ میں نیلسن منڈیلا کی بھانجی کو کال ملا لی تھی، اور حسب سابق خیر سے ٹوں ٹوں کی آواز سے کال بند ہوئی تھی۔ آپ اس وقت فل والیوم میں خراٹے لینے میں مصروف تھے۔ مہروز نے انہیں اطلاع دی۔ گلابی سنڈی کا لقب انہوں نے اپنی پھپھی زادو روز کو دیا ہوا تھا، جس کی انٹرنیٹ پر ایک سیاہ فام لڑکی سے ہونے والی دوستی سے سارا خاندان بیزار تھا۔ اب بات انٹرنیٹ سے فون پر آ گئی تھی، تب سے ہر کوئی اس کی آمد پر اپنا سیل فون چھپائے پھرتا تھا۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں، بیٹا کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ داجی نے میڈیکل کی کتاب میں زبردستی سر دیے سامنے بیٹھی تابندہ کو مخاطب کیا، جس کا سیل فون اس کے پاس ہی پڑا تھا اور وہ ساری گفتگو کو سخت حیرت سے سن رہی تھی۔ داجی کے ساتھ پوتوں کی بے تکلفی اس کے لیے انتہائی حیران کن تھی۔ میرے ذہن سے تمہارا نام نکل گیا۔ داجی نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کی۔ جی، تابندہ۔ اس نے ان 3 دنوں میں کوئی 6 دفعہ ان کو اپنا نام بتایا تھا۔ ٹینشن نہ لیں، ان کو بھی بلبلے کی مومو کی طرح نام بھولنے کی بیماری ابھی ابھی لگی ہے۔ مہروز نے سنجیدگی سے اسے تسلی دی۔ یہ ذرا بیٹا اپنے موبائل سے ابرار کا نمبر تو ملانا، یہ گدھے تو اپنا باجا دیں گے نہیں۔ ان سب کی ابھی طبیعتیں فریش کرواتا ہوں، تھوڑی سی ٹیوننگ سے یہ کافی عرصہ صحیح چلتے ہیں۔ داجی کی اس قدر صاف گوئی پر تابندہ ہکا بکا، جبکہ بے مروتی کے اس عظیم مظاہرے پر وہ تینوں گرتے گرتے بچے۔ کیا ہے داجی، اب کیا آپ مہمانوں کا خرچہ کروائیں گے؟ مہروز نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ دفع کرے مٹی ڈالے، ہم اگر تھوڑے سے جذباتی ہو ہی گئے تو آپ نے تو آخری مچا دی۔ دودھ ہی لانا ہے نا باڑے سے۔ میرا احسن بھائی اگر غم زدہ ہے تو میں تو زندہ ہوں نا۔ فیضان بالکل شاہ رخ خان سٹائل میں جذباتی ہوا۔ اور بیکری سے ڈبل روٹی اور انڈا لانے ہیں نا، میں لے آؤں گا، اب اتنی سی بات کے پیچھے رلائیں گے کیا؟ مہروز بھی سینہ تان کر بالکل نانا پاٹیکر سٹائل میں میدان میں اتر آیا تھا۔ ان کی ایکٹنگ دیکھ کر تابندہ کا دل چاہا کہ کاش کوئی آسکر ایوارڈ ان کے پاس ہوتا تو وہ ان دونوں کو ہی دے دیتی۔ فکر نہ کرو، تم دونوں نے بھی کون سا آسمان کو ٹاکی لگانی ہے، تمہارا بھی رزلٹ آنے والا ہے، پھر تمہارے حصے کا کام وہ دونوں نالائق کر لیں گے۔ آخر ایسے ہی تو امداد باہمی کے اصولوں پر تمہارا کام چل رہا ہے۔ داجی نے شاید نہیں، یقیناً تنزیات میں PhD کر رکھی تھی۔ وہ دونوں پہلو بدلنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پائے۔ اس کھوتے دے پتر کو بھی میرے صوفے کے پیچھے سے ہٹاؤ، جو بال پوائنٹ سے اللہ جانے میری پشت پر کون سی داستان غم لکھ رہا ہے۔ داجی کو صوفے کے پیچھے بیٹھے احسن کا خیال آیا، جو کافی دیر سے صوفے کے پیچھے سے برآمد نہیں ہوا تھا۔ داجی کیوں مہمانوں کے سامنے میرے ابا کو کھوتا کہہ رہے ہیں؟ کوئی صحیح کا نام لیں۔ مہروز نے اپنے اندر اٹھتی اشتعال کی لہر کو بمشکل دبا کر انہیں سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں تو تم لوگوں نے میرے بیٹے کو کھوتا ہی تو بنایا ہے۔ 2 CNG پمپ اور ایک فیکٹری چلا کر دن رات محنت کر کے تم مستنڈوں کو پڑھا رہا ہے، اور تم لوگ سپلی کا تمغہ گلے میں لٹکا کر بے شرموں کی طرح گھر آ جاتے ہو۔ داجی بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی اور تابندہ کے سامنے اس عزت افزائی پر وہ خجل ہوئی ہے۔ جانے دے داجی، CNG پمپوں کے پچھلے 15 دنوں سے ہڑتال ہے، اور جہاں تک سپلی کی بات ہے تو وہ انسانوں کی ہی آتی ہے، جانور تو امتحان دینے سے رہے۔
باقی رہی بے شرموں کی طرح گھر آنے کی بات تو ظاہر ہے اپنے ہی گھر آتے ہیں، کہیں اور تو نہیں جاتے نا۔ مہروز کے دلائل پر فیضان ایک دم ہی متاثر ہوا۔ ایک لمحے کو تو داجی کو بھی اس قدر مختصر مگر مؤثر جواب پر حیرت کا جھٹکا لگا۔ داجی کسی آئے گئی کا خیال کر لیا کریں، مہمان کیا سوچتے ہوں گے۔ فیضان نے ان کے کندھے دبا کر ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کی ادنا سی کوشش کی۔ پتر یہ آئے گئے والے لام میں تم کسی اور کو جا کر دینا، یہ بچی تم لوگوں کی طرح نالائق پانڈی نہیں ہے، ماشاءاللہ ہاؤس جاب کر کے آئی ہے، تمہاری طرح انجینئرنگ کے آخری سال میں نہیں لٹکی ہوئی۔ انہوں نے غصے میں فیضان کا ہاتھ جھٹکا۔ ظاہر ہے وہ انجینئرنگ کے آخری سال میں کیسے لٹکیں گی جبکہ وہ میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہے، داجی آپ کو بھی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ احسن خود ہی صوفے کے پیچھے سے اٹھ کر آ گیا تھا اور خونخوار نظروں سے مہروز اور فیضان کو دیکھ رہا تھا جو پرائی لڑکی کے سامنے داجی سے آڈا لگائے بیٹھے تھے، اور جبکہ یہ بھی پتہ تھا کہ وہ اپنے زمانے کے کامیاب وکیل رہے ہیں اور آدھا خاندان ان کی زبان درازی کی وجہ سے انہیں گالڑ بہتونی کہتا ہے۔ بیٹا میری ساری باتوں کو چھوڑو اور بس اپنے پنڈے کی زیتون کی تیل سے مالش کروا لو۔ تمہارے باپ نے یاد نہیں آخری دفعہ کیا دھمکی دی تھی کہ اب سپلی آئی تو پشاور کی ساری چپلیں لاہور میں منگوا کر چھترول کروں گا۔ داجی نے انہیں ابرار صاحب کا شرانگیز بیان یاد کروایا جو انہوں نے پورے خاندان کے سامنے 6 ماہ پہلے جاری کیا تھا۔ اب تو فوراً ہی شریکوں کی طرح تانے پر اتر آئے ہیں، مہروز نے کسی ناراض بیوی کی طرح کہا۔ میں نے تو ایسے عظیم دادے دیکھے جو ایسے موقعوں پر اپنے پوتوں کی ڈھال بن جاتے ہیں، بس ہماری قسمت خراب ہے۔ ایسے نے بالکل شمیم آرا کی طرح آہ بھری۔ خیر سے کسی ایک دادے کا نام بتا دو جو اپنے کسی نالائق ناہنجار پوتے کے لیے دیواریں چین بن کر کھڑا ہو گیا ہو۔ داجی نے ناک پر انگلی رکھ کر چیلنج کیا۔ تابندہ سخت حیرت سے اس پانی پت کی لڑائی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے گھر میں تو کوئی بڑے ابا کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کرتا تھا، جبکہ یہاں دادا اور پوتوں میں کمال کی بے تکلفی تھی۔ حالانکہ داجی تابندہ کے دادا کے سگے چھوٹے بھائی تھے، لیکن عادتوں میں ان سے بالکل مختلف۔ ہاں بتاؤ نا، میں بھی تو دیکھوں کون سا ایسا عقل کا اندھا دادا ہے۔ داجی نے بازو لہرا کر انہیں للکارا۔ وہ پپو کے پڑوس میں رہنے والے عامر کا دادا جن کی بیگم سفید غرارہ پہن کر چکنی چنبیلی بنی اپنی میاں کے ساتھ ہر وقت ٹیرس پر ہوتی ہیں۔ مہروز کو بروقت ہی سامنے والے گھر کی مثال مل گئی تھی۔ وہ داجی اچھلے، مجھے ایسا بے غیرت دادا نہیں بننا جو صبح صبح واک کے بہانے پارک میں اپنے پوتے کے ساتھ لڑکیاں تاڑنے جاتا ہے۔ کل ٹیرس میں بیٹھا نارکلی ڈسکو چلی گانا گا رہا تھا۔ داجی کے انداز میں بچوں کی سی بے ساختگی تھی۔ زندہ دل ہے زندہ دل، صحیح لاہوری دادا ہے عامر کا، آپ کی طرح نہیں جو اوپر نیچے کرفیو لگائے رکھتے ہیں۔ احسن بھی اپنا غم بھول کر میدان میں اتر آیا۔ بیٹا ذرا ملانا ابرار کا نمبر، بھلا کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ داجی نے پیشانی پر ہاتھ مار کر تابندہ سے کہا جو اس سچویشن پر ہکا بکا تھی۔ لو ہماری بےزتی کے سارے واقعات سے آپ کو سباق کے ساتھ یاد ہیں، جبکہ ان کا ایک نام گھنٹے میں کوئی چوتھی دفعہ بھول رہے ہیں۔ فیضان کے جل کر بولنے پر داجی بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ انہیں ہنستا دیکھ کر وہ چاروں چوڑے ہوئے۔ پلیز داجی اس دفعہ بچا لیں، اگلی دفعہ پوری تیاری کروں گا۔ تیاری تو پوری کی تھی لیکن کم وقت شرجیل کا بچہ میرے بوٹ پہن گیا۔ احسن کی بات پر داجی کے ساتھ تابندہ کو بھی جھٹکا لگا۔ یہ شرجیل کے بوٹوں کا تمہاری سپلی سے کیا تعلق ہے؟ داجی نے کسی تھانے دار کی طرح احسن کو گھورا۔ داجی ساری رات بیٹھ کر بوٹیاں مائکرو کاپی پر بنا کر بوٹوں میں چھپائی تھی، اس منحوس کی جلدیاں مجھے مروا گئیں۔ احسن کی گفتگو پر تابندہ کو کرنٹ لگا، جبکہ وہ اس قدر جذباتی ہوا تھا کہ جذبات کی شوریدہ بہاؤں میں باغیرہ اگلتا جا رہا تھا۔ اوپر سے اس گھٹیا سپریڈنٹ نے میری کرسی بدل دی، سارے فارمولے اس پر لکھے ہوئے تھے۔ ایک سوال فراز نے کروانا تھا مگر وہ خبیث مکر گیا۔ اچھا ہوا خود بھی فیل ہوا۔ گھٹیا لوگوں کو اپنے گھٹیا پن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ تابندہ منہ کھولے ساری داستان امیر حمزہ سن رہی تھی، لیکن داجی شاید ایسی وارداتوں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے آنکھیں بند کی سکون سے بیٹھے تھے۔ وہ داجی سے زبردستی لپٹا انہیں جذباتی کر رہا تھا۔ فیضان اور مہروز داجی کی ٹانگیں دبوچے بیٹھے تھے، جبکہ احسن ان کی گود میں گھسا جا رہا تھا۔ تابندہ اس کے اس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے پر ہکا بکا تھی۔ یہ کیا ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے؟ عقل ہے تم لوگوں کو؟ گھر میں کسی آئے گئے کی ہی تمیز کر لیا کرو۔ ابرار صاحب بریف کیس اٹھائے ابھی ٹی وی لاؤنج میں آئے تھے۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کا دماغ پھک کر کے اڑ گیا۔ ابھی تو تابندہ کا لحاظ کر کے انہوں نے الفاظ کم اور لہجہ زیادہ سنگین اختیار کیا تھا۔ اپنے لیے آئے گئے کا لفظ ایک دفعہ پھر تابندہ نے وہ مشکل ہضم کیا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی اس کے لیے آئے گئے کی اصطلاح استعمال کی جا رہی تھی۔
लाड कर रहे हैं बूढ़े दादा के साथ, और दादे से लाड करना क्या टोपी ड्रामा है? दादाजी ने ऐनक उतार कर अपने बड़े बेटे का लाल सुर्ख चेहरा देखा, जिन्होंने शायद ताबिंदा का ख्याल करके अपने अब्बा जी के साथ पंगा लेने से गुरेज किया। चलो भाई नौजवानों, जाकर अपने कमरे में पढ़ो। पहली गली के नुक्कड़ वाले दुरानी साहब बता रहे थे कि इस दफ़ा यूनिवर्सिटी वालों की बेपरवाही से कुछ इंजीनियरिंग के पर्चे गुम हो गए हैं और वो अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए मासूम बच्चों को धड़ाधड़ फेल किए जा रहे हैं। तुम लोग अपनी खैर मनाओ। दादाजी के मुंह से इतनी अक्लमंदाना बरमहल बात सुनकर उन तीनों के साथ साथ ताबिंदा को भी सकता हो गया, जबकि वो सब इब्रार साहब के डर से किसी क्लाशनकोव की गोली की तरह उड़ते हुए कमरे से निकले थे। और बेटा दिल लग गया आपका? मुझे तो जब तुम्हारे बाप ने तुम्हारी हाउस जॉब का बताया तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारी चचाजाद भाई सही, लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। अब इब्रार साहब इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में ताबिंदा से मुखातिब थे और टाई की नॉट ढीली करते हुए दादी के साथ बैठ गए थे, जो कोई तुर्की ड्रामा माजो को शौक से देखने में मगन हो गए थे, लेकिन कान उन्हीं की गुफ्तगू की तरफ थे। जी अंकल, जब लाहौर में हाउस जॉब का पता चला तो बाबा बहुत अपसेट हो गए थे कि मैं इतनी दूर अकेले कैसे रहूँगी। ताबिंदा ने संजीदगी से मज़ीद बताया, उन्हीं दिनों छोटे दादा हमारी तरफ आए हुए थे। उन्होंने तो फ़ौरन कह दिया कि मेरे घर के अलावा कहीं नहीं रहना। तब बाबा के साथ साथ बड़े अब्बा भी खासे मुतमईन हो गए थे। ताबिंदा का सुलझा हुआ अंदाज इब्रार साहब को बहुत अच्छा लगा। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ 3 बेटे ही थे, इसलिए इस कमी का एहसास उन्हें काफ़ी रहता था। भाई ताबिंदा, तुम्हारा दादा है तो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन यकीन मानो कि उससे ज़्यादा खड़ूस और पढ़ाई का शिदाई बंदा मैंने नहीं देखा। फजर की अजानों के साथ ही बच्चों को उठाकर पढ़ने बैठा देता था। दादाजी ने टीवी की स्क्रीन से बमुश्किल नज़रें हटाते हुए पुरानी याद ताज़ा की। हाँ, तो उसी सख्ती का फ़ायदा हुआ ना, जो इसका बाप इतनी अच्छी जॉब करके लाखों में तनख्वाह ले रहा है और उसका चचा मजहर CSS करके फॉरेन सर्विस में है। हमारी तरह तो नहीं, आपने लाडों में लगाए रखा और फिर बिजनेस में धकेल दिया। हर वक्त स्टॉक एक्सचेंज के उतार चढ़ाव पर नज़रें टिकाए बैठे रहते हैं। इब्रार साहब को आला तालीम ना हासिल करने का सख्त दुख था, इसलिए अब अपने तीनों बेटों अहसन, महरोज़ और रिजवान पर खूब सख्ती करते थे। ज़ाहिर है, जब तुम्हारी पहले FA में फिर BA में तीसरी दफ़ा सप्ली आई तो मैंने कारोबार ही करवाना था। अब कहीं कमिश्नर लगाकर तो बिठाने से रहा। दादाजी ने अपने बेटे की फ़ौरन ही तबीयत दुरुस्त की, जो इस कदर साफ गोई पर पहलू बदल कर रह गए। और वो तुमसे छोटा अहमद यार, उसको तो जब भी कान से पकड़कर ताबिंदा का दादा कॉलेज छोड़ के आता था तो वो वापसी पर वहीद मुराद की फ़िल्म देखकर खैर से नाज सिनेमा से ही बरामद होता था। दादाजी को इब्रार साहब से छोटे बेटे का कारनामा भी फ़ौरन ही याद आया। ताबिंदा ने इब्रार साहब के चेहरे के बिगड़े हुए जाविये देखे तो खिजल सी हो गई। और वो सबसे छोटा असजद तो पूरा ही नवाब था। दादी ने शहाना अंदाज से कहा, वैसे भी जब वो शुरू हो जाते थे तो उनकी ज़ुबान के आगे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आता था। ये उनकी पता नहीं कौन से वाले पोते की राय थी। ताबिंदा को भी उनकी शक्लों के साथ नाम याद नहीं हुए थे। हाँ, तो खैर से मेरे सबसे छोटे साहबजादे ने क्रिकेटर बनने के जुनून में कई दफ़ा सर फड़वाया, फेल हुआ, मुझसे जूते खाए, आखिर में कुछ और ना हुआ तो उसे एलकोट में गेंद बल्ले बनाने की फैक्ट्री लगा ली। अब इन सब से ज़्यादा कमा रहे। दादी आजकल फुल मूड में थे। इब्रार साहब कुछ देर और वहीं बैठे रहते तो नुक्स अमन का अंदेशा हो सकता था, इसलिए उन्होंने थकन का बहाना करके वहाँ से उठने में ही आफियत समझी। देखा कैसे भगाया मैंने। उनके कमरे से निकलती ही दादी की शरारती आवाज़ पर ताबिंदा ने खुशगवार हैरत से उन्हें देखा। ख्वाह जंजुआ हाउस के बच्चों की जान हल्कान किए रखता है, जैसे ही घर में दाखिल होते हर तरफ इमरजेंसी लग जाती है। उन्होंने मुंह बनाते हुए रिमोट कंट्रोल से टीवी का चैनल तब्दील किया और उनके साथ ही उनके मिजाज की गंगा उल्टी साइड को बहने लगी। वैसे एक लिहाज से तो सख्ती करके अच्छा ही करता है। उनके फ़ौरनी बयान बदलने पर ताबिंदा का मुंह खुले का खुला रह गया। वरना मेरे इन 3 बेटों की औलादें तो हमें ही मंडी में बेच आएँ। ऐसे गधे हैं कि सारा दिन ड्रामे करते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं। ताबिंदा ने अब दादी का दूसरा चैनल हैरानी से देखा। वो बयान बदलने में सियासतदानों को भी मात दे रहे थे। मेरा ख्याल है दादी, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ पढ़ना था। वो फ़ौरन ही उठ खड़ी हुई, दिमाग की चौलें हिल गई थीं। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर, माशाल्लाह ज़हीन और फर्माबरदार हो, अल्लाह किस्मत अच्छी करे। इस घर में कोई मसला तो नहीं? उन्हें अचानक याद आया कि 2 घंटे पहले उन्होंने ताबिंदा को किस मकसद के लिए रोका था। वो उनकी इतनी जल्दी याद आने पर ज़बरदस्ती मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। अच्छी बात है, इस घर की तीनों बच्चियाँ भी 1-2 दिन में सरगोदा से वापस आ जाएंगी, फिर तुम्हें बोरियत का एहसास नहीं होगा। उनका अपनायत भरा अंदाज ताबिंदा को अच्छा लगा था।
ہاں بھائی، اپنے بوڑھے دادا کے پاس چکر لگا جایا کرو، تمہارے دادا کا چھوٹا بھائی ہوں، اب اتنا بھی نالائق نہیں جتنا اس نے میرے بارے میں پروپوگینڈا کر رکھا ہوگا گھر میں۔ ان کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ مجھے اقبال کی اسرار خودی بہت پسند ہے، کسی دن وقت نکال کر آنا، تمہیں بیٹھ کر فارسی سکھاؤں گا۔ ان کی پیشکش پر تابندہ کا دل دھک کے رہ گیا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے سامنے سیڑھیاں اترتے احسن کو دیکھا، جس کے چہرے پر بڑی شریر مسکراہٹ تھی۔ جی جی ضرور سیکھیے گا، داجی کو بہت آتی ہے، کیونکہ بی اے میں ان کے اسی مضمون میں 3 دفعہ سپلی آئی تھی، اس لیے خوب پڑھ رکھا ہے انہوں نے۔ احسن کی بات پر داجی نے کڑی نگاہوں سے اپنے سب سے بڑے پوتے کو دیکھا، جبکہ تابندہ اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر فوراً ہی وہاں سے کھسک گئی۔ MBBS کے بعد ہاؤس جاب کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اس کا اندازہ تابندہ کو ڈاکٹر بننے سے پہلے نہیں تھا۔ اسلام آباد کے کسی ہسپتال میں ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد بھی کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ ملی تو اسے مجبوراً لاہور کا رخ کرنا پڑا۔ ہاسٹل میں رہنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ بڑے ابا نے اپنے چھوٹے بھائی کی دعوت پر حکم جاری کیا کہ ان کے چھوٹے بھائی کرامت اللہ کے ہاں بوریا بستر سمیٹ کر جاؤ، اور ساتھ میں وارننگ بھی دی۔ وہ خود تو ایک نمبر کا نکما وکیل تھا، اوپر سے اس کے تینوں بیٹی بھی پڑھائی میں باپ پر ہی چلے گئے تھے۔ البتہ آگے ان کی اولادوں کا کچھ پتہ نہیں کہ نہلے پر دہلے ہیں یا کوئی ایکد کام کا پیس نکل آیا ہے، اس لیے وہاں جا کر ان کے رنگ میں رنگنے کی بجائے پوری محنت اور توجہ سے ہاؤس جاب کرنا۔ بڑے ابا کی اس بات پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ لے ابا جی، اتنا ہی آپ کو ڈر ہے تو پھر ہاسٹل میں رہنے دے تابی کو، ضرور کسی کو تنگ کرنا ہے۔ ماما نے محتاط انداز میں اپنے سسر کو مشورہ دیا، جو انہوں نے فوراً ہی رد کر دیا۔ لو، ڈر کس بات کا ہے؟ انہوں نے بالکل چنگیز خان سٹائل میں اپنی بہو کو دیکھا۔ وہ گدھا اور اس کی نکمی اولاد آخر کس دن کام آئے گی؟ خود ہر 6 ماہ بعد اپنا بکسا اٹھا کر ہمارے گھر آ جاتا ہے، اب کہ ہمارا اتنا بھی حق نہیں؟ ان کے درست لہجے پر ماما کے ساتھ ساتھ تابندہ کا بھی رنگ اڑا۔ ویسے بھی بڑے ابا کے غصے سے سبھی کی جان جاتی تھی۔ بڑے ابا سے جنجوا ہاؤس کے 2 کنال کے گھر میں بھانت بھانت کے لوگوں کے چنگل میں چھوڑ کر جو داجی کے کمرے میں گھسے تو پھر رات کو ایئرپورٹ جانے کے لیے ہی باہر نکلے۔ جاتے جاتے 1000 روپے داجی کے ہاتھ میں تھمائے کہ اپنی آل اولاد میں بانٹ دینا۔ وہ تو تابندہ کو اگلے دن ہی پتہ چلا کہ سب کے حصے میں صرف 100 روپے ہی آیا تھا۔ تب سے داجی اپنے بڑے بھائی کو سرعام کھڑوس کہنے سے بالکل بھی نہیں کترا رہے تھے۔ دیکھو ذرا اس کھڑوس کا حال، بیٹے لاکھوں میں کما رہے ہیں لیکن کنجوس اتنا ہے کہ اپنی بخار تک کسی کو نہ دے۔ داجی نے چاولوں کی پلیٹ میں رائتے کی ندی بہاتے ہوئے ایک دفعہ پھر جل کر کہا، داجی دھیان کریں، کسی آئے گئی کا ہی خیال کر لیں۔ مہروز نے کھانے کی میز پر کوہنی مار کر ان کو تابندہ کی موجودگی کا اشارہ کیا تو وہ پھٹ پڑے۔ وہ اس لڑکی کا دادا بعد میں ہے، میرا بڑا بھائی پہلے ہے، میں اس کو کھڑوس کہوں یا ہٹلر، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش نہ کرو۔ انہوں نے مہروز کو سب کے سامنے ہی جھاڑ پلائی تو اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابھی تک عید پر سب کو 100 روپے ہی دی، 100 باتیں سنا کر دیتے ہیں، وہ بھول گئی؟ فراز نے کھانے کی میز پر تایا اور چچا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر بے دھڑک انداز میں کہا تو تابندہ کا دل تھک کر کے رہ گیا۔ اسے لگا بھی جنگ عظیم سوم شروع ہو جائے گی۔ میری مرضی، داجی نے چاولوں کی پلیٹ میں اب بھنڈیوں کا سالن ڈالتی ہوئے شان بے نیازی سے کہا۔ صدقے جاؤں آپ کی مرضی کے۔ مہروز نے بھی غصے سے اکٹھے 3 کباب اپنی پلیٹ میں ڈالے اور گھر کی خواتین کے حواس باختہ چہروں پر نظر ڈالی، جو تابندہ کے سامنے اس ڈرامے پر سخت خفت کا شکار لگ رہی تھیں۔ آپ تینوں کیوں انڈرٹیکر کی طرح مجھے گھور کر دیکھ رہی ہیں؟ مہروز سخت جھنجھلایا۔ ہم سے نہیں تمیز میں رہنے کا ڈرامہ کیا جاتا، ویسے بھی داجی اپنے مہمان کے سامنے سارے خاندانی قابل اعتراض واقعات دہرا چکے ہیں۔ مہروز کی صاف گوئی پر تابندہ کے گلے میں پھندا سا لگ گیا۔ اندر سے اچھل اچھل کر باہر آنے والی ہنسی کو روکنے کی کوشش میں اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا، جبکہ احسن دلچسپی سے اس کا لال ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے تابندہ نے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا اور اسے ذوق و شوق سے دیکھتے ہوئے گڑبڑا سی گئی۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان 6 لڑکوں میں سے ہر وقت نیلے رنگ کی شرٹ میں ملبوس لڑکی کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی جگنوں کی بارات اتر آتی تھی۔ جنجوا ہاؤس کے اوپر والے پورشن میں ابرار صاحب اور اسجد صاحب اپنی آل اولادوں کے ساتھ، جبکہ نیچے پورشن میں احمد صاحب مقیم تھے۔ ناشتہ اور رات کا کھانا اوپر، البتہ لنچ نیچے والوں کی ذمہ داری تھی، اس لیے اوپر نیچے کی دوڑیں سارا دن لگی رہتی۔ جنجوا ہاؤس کے بالکل سامنے والے گھر میں کرامت اللہ صاحب کی بیوہ بیٹی اپنے 4 بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی کا نام عروج تھا۔ ان کے گھر کو اندرون خانہ ہیڈ کوارٹر کا نام دیا گیا، کیونکہ دادو اپنی بڑی بیٹی کے ہمراہ رہتی تھیں اور درمیانی سڑک کے فاصلے کو خاطر میں لائے بغیر جنجوا ہاؤس کے مکینوں پر پورا چیک اینڈ بیلنس رکھتی تھیں۔
جس کی وجہ سے یہاں کے مکین ان سے بڑے چڑھا کرتے تھے۔ کچھ دادوں کو اپنے بیٹوں کے مقابلے میں اکلوتی بیٹی سے زیادہ محبت تھی، اس لیے اکثر وہ اپنی بیٹی اور اس کی اولاد کے ناجائز طرفداری کر جاتی تھیں۔ وہ اپنی نائٹ کال بھگتا کر تھکی ہاری گھر آئی تو ٹی وی ہال میں شکیلا چچی ڈھیروں پالک ٹرے میں ڈالے صاف کرنے میں مصروف تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ مسز احمد پھلیوں کے طوفان کے ساتھ نبرداز ماں تھیں۔ ان کے ساتھ سلام دعا کرنے کی غرض سے بیٹھی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھول کر فراز اندر داخل ہوا۔ یہ کرامت اللہ صاحب کے دوسرے نمبر والے بیٹے کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنی تایا زاد احسن کا کلاس فیلو بھی۔ دونوں کی اکٹھے ہی انجینئرنگ میں سپلی آئی تھی۔ آج کل اسی مشترکہ غم کی وجہ سے دونوں اکثر ہی اکٹھے نظر آ رہے تھے۔ امی اس گلابی سنڈی کو اپنی زبان میں سمجھا لیں، ورنہ میں ہیڈ کوارٹر جا کر کھری کھری سناؤں گا، پھر نہ کہیے گا کہ بتایا نہیں۔ فراز اس کی موجودگی خیال کیے بغیر شروع ہو گیا۔ اب کیا آفت آ گئی ہے؟ کیوں نیلے پیلے ہو رہے ہو؟ زبیدہ بیگم نے بلو جینز پر سفید ٹی شرٹ پہنے اپنے صاحبزادے کو دیکھا جس کا مزاج خاصا برم تھا۔ یار میرا تو خیال ہے کہ اس گلابی سنڈی پر اب ایک سپرے کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ احسن بھی گاڑی کی چابی گھماتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ شرم کرو، تمہاری پھپھی ذات بہن ہے اور سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اس کی والدہ نے تنبیہی نظروں سے گھور کر اسے تابندہ کی موجودگی کا اشارہ کیا۔ کوئی بہن نہیں ہے میری۔ فراز نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہر روز اپنی سارے جہاں کی شوخی، پینڈو اور بے سوادی سہیلیوں کو لے کر میرے ڈپارٹمنٹ پہنچ جاتی ہیں، جن میں سے ایک بھی کام کی نہیں۔ دبلے پتلے سے فراز نے ہاتھ میں پکڑا کشن کھینچ کر دوسرے صوفے پر پھینکا تو مسز ابرار یعنی شکیلا بیگم نے تعصب بھری نظروں سے اپنے دیور کے بیٹے کو دیکھا اور کھانے کی ٹرے تابندہ کے سامنے رکھی۔ 1000 دفعہ سمجھایا کہ کسی کے الٹے سیدھے نام نہیں رکھتے۔ زبیدہ بیگم نے ناراضی سے اپنے بیٹے کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ تو اس کو کس نے کہا ہے کہ ہر روز گلابی سوٹ، گلابی جوتا، گلابی بیگ اور گلابی میک اپ تھوپ کر کیمپس پہنچ جائے؟ پچھلے ہفتے محترمہ کے نوٹس فوٹو کاپی کر کے پہنچانے گیا اور اس کی کلاس فیلو نے پوچھا تو ساتھ کھڑی دوسری لڑکی تمسخرانہ انداز میں بولی، یار گلابوں کا پوچھ رہے، اندازہ کریں۔ فکر نہ کرو، ہیڈ کوارٹر میں دادوں کو بتا کر آیا ہوں اس کا کارنامہ۔ احسن نے تابندہ کے آگے رکھی سلاد کی پلیٹ سے کھیرا اٹھاتے ہوئے اطلاع دی۔ اس کے بعد پہلے دونوں خواتین کا رنگ اڑا جبکہ تابندہ اس کی بے تکلفی پر حیران رہ گئی۔ وہ مزے سے تابندہ کی پلیٹ میں رکھے سالن کے ساتھ روٹی لے کر شروع ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں عقل کب آئے گی ان لڑکوں کو، کیا کہہ کر آئے ہو اپنی دادی کو؟ شکیلا بیگم نے اپنے بیٹے کو کڑی نظروں سے گھورا۔ بتا کر آیا ہوں دادوں کو ان کی نواسی صاحبہ کا کارنامہ۔ احسن نے فراز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ دادو صاحبہ فرما رہی تھی، بچی مخول کر رہی ہوگی، تم لوگ دل پر لے گئے۔ احسن بھی ناک چڑھا کر دادی کی بلغمی آواز کی بالکل ٹھیک ٹھاک نقل اتار کر بولا، لیں بھابی، یہ اب شکایتی پروگرام نشر کر کے آئے ہیں، اب ان کی پھپھو غبارے کی طرح منہ بھلا کر بیٹھ جائیں گی، شامت ہماری آئے گی۔ زبیدہ بیگم نے پریشانی سے اپنی جٹھانی کا چہرہ دیکھا جو اس اطلاع پر خود بھی تناؤ کا شکار ہو گئی تھی۔ چچی آپ اس غبارے میں سوئی مار کر ساری ہوا نکال دیجئے گا۔ احسن نے جل کر مشورہ دیا تو تابندہ کے لیے اپنی ہنسی روکنا دشوار ہو گیا جبکہ چچی کی پریشانی کا گراف ایک دم ہی بڑھ گیا۔ احسن نے شرارتی نظروں سے تابندہ کو دیکھا۔ بھئی بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی اس لیے آپ کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، مائنڈ مت کیجیے گا۔ تابندہ مسکرا دی۔ دیکھا بھابی، پہلے ہی مسئلے کم نہیں ہیں، اوپر سے ان صاحبزادوں نے دماغ خراب کر رکھا ہے۔ زبیدہ بیگم نے شکایتی نظروں سے پھر انہیں دیکھا۔ لو ویسے آپ دیورانی جٹھانی کی بنتی نہیں ہے لیکن پھپھو اور دادوں کے خلاف فوراً مساق جمہوریت کی میز پر چڑھ بیٹھتی ہیں۔ فراز کے منہ پھٹ انداز پر وہ دونوں تو کھسیا کر ہنسنے لگیں جبکہ تابندہ کو اندازہ ہوا کہ اس گھر میں آزادی اظہار پر کوئی پابندی نہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹاک شو جاری رہتا تھا۔ اس قدر منحوس فطرت پائی ہے آپ کی نند کی بیٹی نے کہ بتا نہیں سکتا۔ فراز کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ تو بتاؤ، شکیلا بیگم نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ ہونا کیا ہے، آج اپنا سہیلیوں کا جتھا لے کر میرے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہنس ہنس کر گا رہی تھی۔ پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو پینے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ لو بھلا اس کا کیا مطلب ہوا؟ زبیدہ بیگم نے ناک پر انگلی رکھ کر حیرت سے پوچھا، انہیں حقیقتاً سمجھ نہیں آئی۔ او میری بھولی ماں، آپ کے لیے ہی شاید کسی نے کہا ہے، تو کہ جانیے بھولیے مجھے انار کلی دیاں شانہ۔ فراز ماتھے پر ہاتھ مار کر جل کر بولا، زیادہ زبان نہ چلاؤ، یہ فلسفے ہماری سمجھ میں نہیں آتے اس لیے آسان زبان میں بتاؤ۔ انہوں نے تب کر اپنے بیٹے کا سرخ چہرہ دیکھا۔ ہاں تو میں کون سا الجبرا کا سوال حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ فراز کی بدلحاظی بھی عروج پر تھی۔
آپ لوگوں کی اسی بھول پن کا ناجائز فائدہ پھپھو اور دادو اٹھاتی ہیں. آپ تینوں دیورانیاں جٹھانیاں بس آپس میں ہی لڑنے میں شیر ہیں. احسن کو بھی غصہ آ گیا. تابندہ نے کسٹرڈ پیالی میں ڈالتے ہوئے ان سب کو دیکھا جو اب اس کی موجودگی کو بالکل ہی فراموش کیے بیٹھے تھے. زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں، بتانا ہے تو بتا دو ورنہ ہم لوگ کچن میں جا رہے ہیں. شکیلہ بیگم کی بیزاری پر فراز نے شکوہ کناہ نظروں سے احسن کو دیکھا. آپ لوگوں کو اپنی اولاد کی عزت اور بےعزتی کا کوئی احساس نہیں؟ فراز بدگمان ہوا. لو اب ایک نیا تماشا. احسن کی والدہ شکیلہ بیگم نے تعجب سے ناک پر انگلی رکھی. او ہمارے سارے جہاں کی بھولی ماؤں. کشن صوفے پر پھینکتے ہوئے فراز صدمے سے گرا اٹھا. وہ گلابی سنڈی ہم دونوں کے امتحانوں میں آنے والی سپلی کا مذاق اڑا رہی تھی شاعری کی زبان میں. فراز نے وضاحت کی. وہ کیسے؟ دونوں خواتین نے سخت حیرانی سے انہیں دیکھا. محترمہ فرما رہی تھیں پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو پینے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اب سمجھ آیا؟ فراز کی بات پر تابندہ بے ساختہ مسکرا دی. لو بھی مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا. ویسے اردو میں کبھی ڈھنگ کے نمبر نہیں لیے لیکن شعر سارے مطلب کی یاد کر رکھے ہیں. احسن کی والدہ شکیلہ بیگم کو بھی غصہ آ گیا. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ان کو تمہارے فیل ہونے کا بتایا کس نے؟ زبیدہ بیگم نے بات تو پتے کی تھی لیکن اسے سنتے ہی فراز تڑپ کر اٹھا تھا. ہمیں 1000 دفعہ بتائے کہ مضمون میں سپلی آئی ہے، آپ ایسے منہ پھاڑ کر فیل ہونے کا اعلان کرتی ہیں کہ جیسے مجھے لگتا ہے ساری مضامین میں اڑ گیا ہوں. وہ خفا ہوا. چلو ایک ہی صحیح، لیکن ان کو بتایا کس نے؟ ان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی. تمہارے داجی نے ہی بیگم کے کان میں پھونک ماری ہوگی. کل دونوں کافی عرصے بعد ہنس ہنس کر اکٹھے جلیبیاں کھا رہے تھے. شکیلہ بیگم کو بھی ابھی یاد آیا. ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. احسن نے ان کی بات کو سختی سے جھٹلایا. داجی اپنے پکے یار ہیں، ہماری مخبری کر دی تو ان کو پتہ ہے راحت بیکری سے برفی اور گلاب جامن ان کو لا کر کون دے گا. احسن کے لہجے کا یقین تابندہ کو حیران کر گیا. شرم کرو، شوگر کے مریض کے ساتھ ایسی محبت دشمنی ہی ہوتی ہے. زبیدہ بیگم نے تعصب بھری نظروں سے اپنے بیٹے فراز کو دیکھا. اور سینما میں چوری چوری فلم کون دکھانے لے کر جائے گا؟ فراز احسن کے کان میں سرگوشی کر کے ہنسا. قریب بیٹھی تابندہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ خیریت رہی کہ دونوں خواتین اپنی نند کے گناہ بخشوانے میں مصروف تھیں. پھر آخر میں اس عروج کی بچی کو ہمارے زوال کی کہانی کس نے سنائی؟ فراز کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی. گھر کی تینوں بچیاں تو اپنی خالہ کے پاس سے الکوٹ گئی ہوئی ہیں اور گھر میں سوائے ہمارے اور گھر کی ملازمہ کے ہے ہی کون؟ زبیدہ بیگم کو بڑی فطری سی پریشانی لاحق ہوئی لیکن ان کی اسی پریشانی کے اندر چھپا جواب دونوں کو مل گیا. اوہ! فراز کے دماغ میں آخر کوئی چیز کلک کر ہی گئی. گھر کی ملازمہ. وہ تڑپ کر اٹھا اور دو ٹوک انداز میں اپنی والدہ اور تائی اماں کی طرف دیکھا. سارا معاملہ اسے سمجھ میں آ گیا تھا. آج اس شرمیلی اور شرلی بیگم کو میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا جو ہر وقت دوسروں کے سروں پر پٹاخے پھوڑتی ہے. اس کی لگائی بجھائی والی عادت ہی اسے کسی دن میرے ہاتھوں میں مروائے گی. وہ خطرناک ارادوں کے ساتھ کچن کی طرف بڑھا جہاں شرمیلی بلند آواز میں نورے جہاں کا گانا وچھڑ میری وینی نہ مروڑ وے کچ دیاں ونگا نہ تروڑ گاتے ہوئے برتن دھو رہی تھی. آج اس کی وینی کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی کاٹ کر پانی میں بہانا سارا سیاپا ہی ختم ہو جائے گا. احسن نے بھی اسے مزید بھڑکایا. تابندہ نے خوف زدہ انداز سے کچن کی طرف دیکھا جہاں سے فراز کی گرجنے برسنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی. توبہ ہے، ایک تو میں ان لڑکوں سے سخت بیزار ہوں، کسی آئے گئے کا خیال کیے بغیر اپنی زبانیں چلاتے رہتے ہیں. زبیدہ بیگم سخت کوفت کا شکار ہوئیں جبکہ ایک دفعہ پھر اس آئے گئے کے خطاب پر تابندہ نے جھنجھلاہٹ سے پہلو بدلا. دیکھ کر آؤں کہیں اس ماسی پھپا کٹنی کی زیادہ ہی طبیعت نہ سیٹ کر دے اور وہ کام چھوڑ کر چلی گئی تو پھر ایک نیا پھوڑا پڑ جائے گا. زبیدہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی جہاں فراز بالکل دبنگ کے سلمان خان کے سٹائل میں شرلی کو دھمکیاں دینے میں مصروف تھا. سوری بیٹا، تم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ اس گھر میں ہر روز ہی ایک نئی فلم چل رہی ہوتی ہے. شکیلہ بیگم نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتی سنجیدہ سی تابندہ کو مخاطب کر کے خفت زدہ لہجے میں کہا. انہیں یہ کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی سمجھدار سی لڑکی بہت اچھی لگتی تھی. اچھا ہے نا، انہیں بغیر ٹکٹ کے لائیو فلم دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. ایسے نے گہری نظروں سے اس سنجیدہ سی لڑکی کی گھنی پلکوں کو غور سے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا. ایسی کوئی بات نہیں آنٹی، میں تو ویسے بھی مصروف رہتی ہوں، پھر مجھے تو گھر میں رہنے کا موقع ہی کم ملتا ہے. اس نے مسکراتے ہوئے ان کی بھرپور تسلی کروانے کی کوشش کی جو کچن میں شرلی کی بلند آواز میں بولنے پر خوف زدہ ہو رہی تھی. دیکھوں تو صحیح یہ شرمیلی کیوں زبان چلا رہی ہے. وہ بھی پریشانی کے عالم میں کچن کی طرف گئیں.
ہیڈ کوارٹر والوں کی شے پر چیخ رہی ہے، جن کے لیے مخبریاں کرتی ہے اور پھر وہاں سے انعام میں سوہن حلوے کھاتی ہے۔ ایسی نہیں اس کا کاروباری زندگی چل رہا۔ ایسا نے منہ بناتے ہوئے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ آپ اپنے پھپھو کے گھر کو ہیڈ کوارٹر کیوں کہتے ہیں؟ تابندہ کی زبان پھسلی اور احسن تحیر کے عالم میں اٹھ بیٹھا۔ ہیڈ کوارٹر کی وضاحت تو میں بعد میں کروں گا، لیکن شکر ہے کہ آپ نے بھی گھر کے کسی فرد سے بات نہ کرنے کی قسم توڑی۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر کر باقاعدہ شکر ادا کیا تو تابندہ ڈھیر و خفت کا شکار ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک تو میں فطرتاً کم گو ہوں، پھر گھر میں آج کل کوئی لڑکی بھی نہیں ہے، اس لیے چپ رہتی ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے وضاحت کی۔ کیوں؟ ہم لڑکے بیچاروں کا کیا قصور؟ اس کے لہجے میں اتنی حیرت تھی کہ تابندہ حقیقتاً شرمندہ ہوئی۔ یقین مانے ہم سب لڑکے نکمے، بڑبولے اور نالائق ضرور ہیں، لیکن ہم سب میں کوئی بھی ایسا ڈان نہیں کہ لڑکیاں ہم سے ڈرتی پھریں، اور ہم سے تو گھر کے ملازم نہیں ڈرتے۔ وہ اپنا مذاق خود اڑاتے ہوئے مزید بولا۔ وہ جو گیٹ پر خنجر مار کا مونچھوں والا پٹھان چوکیدار ہے نا، وہ بھی ہم پر روب جما کر سگریٹ پان منگواتا ہے اور نہ لا کر دینے پر ابا جی سے ٹیوننگ بھی کروا دیتا ہے۔ وہ اس کی بات پر ابھی جی بھر کے حیران بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے مزید انکشاف کیا۔ اور یہ جو ہمارے گھر میں سارے جہاں کی جعلی معصومیت چہرے پر سجائے محترمہ شرمیلی صاحبہ آتی ہے نا، انہوں نے خاصی شرانگیز طبیعت پائی ہے۔ تابندہ نے سخت حیرت سے اس کا پرجوش انداز دیکھا جو آج ہی ساری معلومات اسے دینے پر تلا بیٹھا تھا۔ ہمارے گھر میں خواتین کی ساری عالمی جنگوں کے پیچھے اسی محترمہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی ہاتھ کو توڑنے فراز کچن میں گیا ہے۔ ابھی تو میں نے کسی کو بتایا نہیں، یہ مجھ سے اپنے سبزی فروش منگیتر کو برتھ ڈے گفٹ دینے کے لیے 1000 روپے ادھار لے کر گئی تھی۔ اس کے اس تارکول کے ڈرم جیسے منگیتر کی اگلی سالگرہ آنے والی ہے، پر وہ پیسے واپس نہیں ملے۔ احسان کی دکھی داستان پر تابندہ کھلکھلا کر ہنسی تو احسان نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، اب جو ہیڈ کوارٹر کا پوچھ رہی تھی تو ایسا ہے کہ اس گھر کے سبھی بڑے فیصلے پھپھو کے گھر میں ہوتے ہیں، کیونکہ دادوں کا قیام متام وہی ہے، اس لیے ہم لوگوں نے اسے GHQ یعنی جنرل ہیڈ کوارٹر کا نام دے رکھا ہے۔ اس کی دلچسپ وضاحت پر تابندہ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ پوچھے فراز تمہیں، زندگی خراب کر کے رکھتی ہے۔ زبیدہ بیگم سخت غصے میں کچن سے نکلی۔ چلی گئی ہے شرمیلی نوکری چھوڑ کے، اب برتنوں کے پہاڑ سے کون نپٹے گا؟ شکیلہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑی چھری ٹرے میں پٹک کر احسن کو غصے سے دیکھا جو صوفے پر نیم دراز تھا۔ خس کم جہاں پاک، احسن نے بلند آواز میں شکر ادا کیا۔ میں تو آج ہی زردی کی دیکھ پکوا کر پوری کالونی میں بانٹوں گا۔ ہاں، ہاتھوں میں رکھ کر بانٹ آنا، جھولیوں میں ڈال کر لے جانا، برتنوں کا طوفان تو تم لوگوں کی بیویاں آ کر دھوئیں گی۔ زبیدہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے فراز کو دیکھا جو اب بڑے آرام سے مولی کھاتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ ایک مولی اس نے احسن کی طرف اچھالی جو اس نے فوراً ہی کیچ کی۔ ہاں تو کر دینا شادیاں، آپ لوگوں کو تو اپنے بیٹوں کے سہرے کے پھول دیکھنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ قسم سے صرف اپنے ہی گھر میں نے ایسی غیر جذباتی مائیں دیکھی ہیں جنہیں اپنے پوتے پوتیاں کھلانے کا کوئی شوق نہیں۔ فراز نے احسن کے پاس ڈھیر ہوتے ہوئے بہت اطمینان سے مشورہ دیا جو دونوں خواتین کو پتھر کی طرح لگا۔ ہمیں کوئی شوق نہیں، پہلے تم لوگوں کو پال رہے ہیں، پھر تمہاری زبان دراز بیویوں کو لا کر اپنے سروں پر بٹھا لیں۔ زبیدہ بیگم نے تب کر پالک کاٹنی شروع کر دی۔ واہ امی، زبان درازی کیسے کریں گی؟ ہم مر گئے ہیں کیا؟ کھینچ کر رکھیں گے انہیں؟ آپ ایک دفعہ ہمیں آزما کر تو دیکھیں۔ احسن نے آنکھ کا کونا شرارت سے دباتے ہوئے فراز کی طرف دیکھا جو بڑے ذوق و شوق سے مولی کے چھلکے اتار رہا تھا۔ سبحان اللہ، انہوں نے تنزیہ نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا اس شکل اور کرتوتوں کے ساتھ کون اپنی بیٹی دے گا؟ شکیلہ بیگم نے ابرو چڑھا کر دیکھا۔ آپ ایک دفعہ ہاں تو کریں، کیا پتہ کسی خوبصورت لڑکی کی کوئی آپ جیسی ظالم سوتیلی اماں ہو، وہ اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھ کر سر پر سے اتارنا چاہتی ہو۔ احسن نے مولی کو نمک لگاتے ہوئے دونوں خواتین کے جذبات پر نمک پاشی کر کے شرارت سے تابندہ کو دیکھا۔ دفع کریں بھابھی، آپ بھی کن پاگلوں کے منہ لگ رہی ہیں۔ زبیدہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے دونوں کو گھورا۔ سارا ان کے داجی کی ڈھیل کا نتیجہ ہے، ان کو ماؤں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں رہی۔ بات یوں کرتے جیسے ہم ان کی مائیں نہیں سہیلیاں ہوں۔ شکیلہ بیگم کا پارا بھی ایک دم ہی ہائی ہوا۔ اچھا ہے نا، آپ کی بہوئیں آ کر بابرہ شریف کی طرح اچھل اچھل کر گایا کریں گی کہ میری ساس ہے میری سہیلی، ساری سکھیوں سے البیلی۔ احسن اب میز کو طبلہ سمجھ کر گا رہا تھا۔ دونوں خواتین تابندہ کا لحاظ کر کے بامشکل ضبط کے کڑے مراحل سے گزری۔ کچن میں پڑے گندے برتن ان کے حواسوں پر سوار تھے۔ ارے ٹینشن نہ لیں، شام تک وہ شرمیلی اور شرلی صاحبہ واپس آ جائیں گی۔ فراز کو ان کی اصل ٹینشن کا بخوبی اندازہ تھا۔ اس بیٹو کو پتہ ہے آج گھر میں حلیم پکے گا، اور پھر لڑکیاں بھی شام کو واپس آ رہی ہیں جن سے اس نے سرخی پاؤڈر اور رنگ برنگے پراندے منگوائے ہیں۔ احسن کی بات پر ان دونوں خواتین کا غصہ کچھ کم ہوا۔
ویسے بھی وہ کون سا پہلی دفعہ واک آؤٹ کر کے گئی ہے، سیاسی لوٹوں کی طرح ادھر ادھر لڑکتی رہتی ہے، یہاں سے ہیڈ کوارٹر اور وہاں سے یہاں۔ احسن کی تسلی پر دونوں خواتین اب اچھی خاصی مطمئن ہو گئی تھیں۔ آنٹی آپ لوگوں میں سے چائے کون کون پیے گا؟ میں کچن میں اپنے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں۔ تابندہ کی بات پر وہ چاروں چونکے اور اس کی موجودگی کا خیال آیا۔ اوف، ایک تو آپ خود دھان پان سی ہیں اور اوپر سے بولتی انتہائی کم ہے، قسم سے دھیان ہی نہیں رہتا کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں۔ فراز نے مولی کا آخری ٹکڑا بھی منہ میں ڈالتی ہوئی ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ تم لوگوں کی مشین کی طرح چلتی زبانیں رکیں گی تو کسی اور کو بولنے کا موقع ملے گا۔ زبیدہ بیگم نے طنزیہ انداز سے دونوں کو ڈھیٹوں کی طرح ہنستے دیکھا۔ فراز اور احسن کا ڈپارٹمنٹ ایک ہی تھا، اس لیے خوب بنتی تھی۔ یہ دنیا کا پہلا گھر ہوگا جہاں کی لڑکیاں کم گور اور اپنے کام سے کام رکھنے والی، اور لڑکے سارے کے سارے چلتے پرزے اور چھرے۔ شکیلہ بیگم نے اپنا دکھتا ہوا سر دبایا، جبکہ وہ ان کی باتوں پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کچن میں چلی گئی۔ چائے کا پانی رکھتے رکھتے اس نے شرمیلی کے چھوڑے ہوئے برتن جلدی جلدی دھو کر شیلف صاف کی اور چائے کے 5 کپ لے کر باہر آئی تو دونوں خواتین نے سکون کی سانس لی، جبکہ وہ دونوں وہاں سے غائب تھے۔ ہاں بھئی تابندہ، دل لگ گیا تمہارا ہمارے گھر میں؟ معروف نے دوستانہ مسکراہٹ سے پوچھا۔ وہ ابھی ابھی ڈھیر سارے فرینچ فرائز اور بھاپ اڑاتے چائے کے کپ لے کر لان میں پہنچی، جہاں ان تینوں لڑکیوں نے ڈیرے لگا رکھے تھے۔ ان کی آمد کی خبر کے ساتھ ہی شرمیلی بیگم ساری اختلافات بھلائے سرخ پراندہ پہنے انجمن سٹائل میں آن پہنچی۔ اس کی آمد سے گھر میں موجود تینوں بہوؤں نے سکون کی سانس لی۔ ہاں اب تو کافی دل لگ گیا۔ شروع میں کچھ بوریت ہوئی تھی، لیکن گھر میں کیونکہ کوئی لڑکی بھی نہیں تھی۔ تابندہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں یار، میری کزن کی شادی تھی، میں اور دعا تو جا رہے تھے، ہم نے سوچا کہ انم پیچھے سے اکیلی بور ہوگی تو اسے بھی ساتھ لے جائیں گے۔ معروف خاصی زندہ دل اور ہنس مکھ سی لڑکی تھی۔ رشتہ داری ہونے کے باوجود یہ ان لوگوں کی پہلی دفعہ ملاقات تھی، لیکن ان کے دوستانہ مزاج کی وجہ سے تابندہ کو بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ ویسے تو جنجوا ہاؤس کی خواتین نے بھی اس کا کافی خیال رکھا تھا، لیکن اپنی تینوں کزنس کے ساتھ مل کر اسے واقعی خوشی ہوئی۔ ہم لوگوں کو بھی جب تمہاری آمد کا پتہ چلا تو بڑی بے چینی ہوئی، امی بہت تعریف کر رہی تھیں۔ معروف کی بات پر وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔ اچھا؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ حالانکہ میری تو گھر میں بہت کم کسی سے بات ہوتی تھی، میڈیکل لائف بندے کی ساری سوشل لائف ختم کر دیتی ہے، تابندہ نے سادگی سے کہا۔ تابندہ آپی، میری امی تو سخت اپسیٹ تھیں کہ ان لڑکوں نے ہمیشہ کی طرح گھر میں اودھم مچا رکھا تھا اور آپ کو ان کے سامنے کافی شرمندگی ہوتی رہی۔ انم اپنی چائے کا بڑا سا مگ لے کر ان کے پاس ہی آ گئی۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ انم شرجیل اور فیضان کی اکلوتی بہن تھی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے تو بہت انجوائے کیا، تابندہ نے صاف کوئی سے کہتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ اصل میں میرے تینوں بھائی حد درجے سنجیدہ اور کم گو ہیں، اوپر سے ہمارے دادا جان کا مزاج خاصا سخت ہے، ان کی موجودگی میں ویسے ہی کرفیو لگا رہتا ہے، اس لیے میرے لیے تو یہ ماحول بہت مزے کا اور حیران کن تھا۔ تابندہ نے فرینچ فرائز کھاتے ہوئے ان تینوں کے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھا۔ ایکچولی یار، ابرار تایا کے صرف 3 بیٹے ہی ہیں اور ہمارا ایک ہی بھائی فراز اور اسجد چچا کے 2 بیٹے۔ اس طرح اس گھر میں لڑکوں کی تعداد ڈبل ہے ہم سے، معروف نے وضاحت دی۔ پھر ان سب کی آپس میں حد درجے دوستی اور پیار ہے، باہر سے آنے والوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کس کا بھائی ہے۔ معروف کی بات پر اس نے فوراً ہی یقین آ گیا۔ یہ سارے لڑکے داجی کے انتہائی چہیتے ہیں، خواتین کے قابو ہی نہیں آتے۔ دعا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ معروف کی چھوٹی بہن تھی، جبکہ ان کا اکلوتا بھائی فراز تھا۔ لیکن معروف آپی، سچ بات تو یہ ہے کہ اس گھر کی ساری رونق انہی کے دم سے ہے۔ یاد نہیں ایک دفعہ احسن بھائی، فراز بھائی اور شرجیل لوگ کسی ٹرپ پر 1 ہفتے کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئے تھے اور گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ انم جو سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی، اس نے بھی شرارتی انداز میں یاد دلایا۔ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی اصل رونق اس گھر کے داجی ہیں۔ وہ بہت زندہ دل، ہنسمکھ اور دوستانہ مزاج کے حامل ہیں۔ بظاہر بڑے روکھے اور سخت مزاج لگتے ہیں، لیکن بالکل اخروٹ کی طرح، باہر سے سخت اور اندر سے نرم۔ معروف کا لہجہ محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ تابندہ کو سخت حیرت ہوئی۔ اس کے گھر میں بڑے ابا کی بے جا روک ٹوک اور پڑھائی کے معاملے میں حد سے زیادہ سختی نے عجیب سا ماحول بنا دیا تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے گھر جاتے تو تابندہ کی امی کھل کر سانس لیتی۔ اس قسم کے ماحول میں رہتے ہوئے تابندہ کے بھائیوں کے مزاج میں عجیب سی سنجیدگی اور روکھا پن سا آ گیا تھا۔ تابندہ نے انہیں کبھی آپس میں ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لحاظ سے اسے جنجوا ہاؤس میں کھل کر سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ واہ جی واہ، یہاں چوری چوری دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں اور ہمیں کوئی لفٹ نہیں۔ ایک دراز قد سی خوبصورت لڑکی کیاری پھلانگ کر لان میں اچانک آئی۔ وہ سب چونک گئیں۔ بہت بے مروت ہو روج تم، کچھ گھر میں آئی مہمان کا ہی خیال کر کے ہی چکر لگا جاتی، یہ سامنے ہی تو گھر تھا۔
معروف نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا۔ کیوں؟ مہمان صاحبہ کے پیروں میں کون سا مہندی لگی ہوئی تھی؟ یہ خود چکر لگا لیتی، ہمارے ساتھ بھی اتنی رشتہ داری بنتی ہے۔ عروج خاصی منہ پھٹ تھی، آتشی گلابی لون کے سوٹ میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ اس نے آتی ہی فرینچ فرائز کی پلیٹ اٹھائی اور بے تکلفی سے کیچپ ڈال کر کھانے لگی۔ اس بیچاری کو کیا پتا سامنے والے محاذ پر آپ رہتی ہیں، ورنہ سب سے پہلے اسی مورچے میں سلامی دینے آتی۔ دعا نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا تو معروف نے ماحول کو بگڑتے دیکھ کر دانستہ خوشگوار انداز میں کہا، تابندہ یہ ہماری پھوپھی ذات کزن عروج ہے، سامنے سرخ اینٹوں والا بڑا سا گھر انہی کا ہے۔ ارے رہنے دو میرا تعارف، وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہوں گی، 1 ہفتے سے اس گھر میں مقیم ہے، صبح شام اس گھر میں میرے گناہ بخشوائے جاتے ہیں۔ انہوں نے غائبانہ بہت کچھ سن لیا ہوگا۔ اس کے استہزائیہ انداز گفتگو پر تابندہ نے چونک کر اسے دیکھا، جس کا اندازہ 100% درست تھا۔ خیر ایسا بھی اس گھر میں کسی کے پاس فالتو وقت نہیں جو تمہاری شان میں صبح شام قصیدے پڑھتا رہے۔ دعا کا انداز بہت کچھ جتاتا ہوا تھا، اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ کسی اور کے پاس وقت ہو نہ ہو، فراز اور احسن کے پاس تو ضرور ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں بھرپور یقین اور چہرے پر کمال بے نیازی تھی۔ ظاہر ہے جب تم آتے جاتے کبھی گھر میں تو کبھی یونیورسٹی میں ان سے پنگے لوگی تو وہ تمہاری شان میں 24 توپوں کی سلامی دینے سے تو رہے۔ دعا کا چہرہ ضبط کی کوشش میں سرخ ہوا، اس کے تعلقات اپنی اس کزن کے ساتھ سخت کشیدہ تھے، اس کا اندازہ تابندہ کو فوراً ہی ہو گیا تھا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی؟ یہ فراز کو ہی کوئی نہ کوئی کیڑا کاٹتا ہے جو ہر دوسرے دن میرے ڈپارٹمنٹ پہنچ جاتا ہے۔ عروج کی زبان میں گویا کانٹے اگے ہوئے تھے اور وہ تابندہ کے لحاظ کیے بغیر اس بے معنی بحث میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کی کیڑے کا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کون سا ہے اور کیوں کاٹتا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کون سا وبال اٹھتا ہے جو مہروز کے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہی ختم ہوتا ہے؟ دعا کے بہت کچھ جتاتے انداز پر عروج کا چہرہ سرخ ہوا۔ اوفو کیا ہو گیا ہے دعا تم لوگوں کو؟ جہاں بیٹھتی ہو وہیں چونچے لڑانا شروع کر دیتی ہو، کچھ تو آئے گئے کا لحاظ کر لیا کرو۔ معروف کے تنبیہی انداز پر تابندہ نے بڑے کوفت بھرے انداز سے پہلو بدلا۔ یہ آئے گئے کا لفظ تو اس کے لیے چڑ ہی بنتا جا رہا تھا، جبکہ عروج نے گود میں رکھی فرینچ فرائز کی پلیٹ سامنے رکھی میز پر پٹ گئی۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ معروف آپی، کل ہمارے گھر میں میلاد ہے، آپی اور دادوں نے آپ سب کا بلاوا بھیجا ہے، میں یہی کہنے آئی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے پھر مور پنکھ کی باڑ کسی چھلاوے کی طرح پھلانگی اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 گیٹ عبور کر گئی۔ تھینکس گاڈ، عروج آپی نے تو کچھ فرینچ فرائز چھوڑ دیے، میرا تو دل ہی بیٹھا جا رہا تھا ان کو کھاتے دیکھ کر۔ انم کی بات پر تابندہ اور معروف دونوں کو ہی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی، جبکہ دعا کا مزاج ہنوز پر ہم تھا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اس کے منہ لگنے کی خواہ مخواہ؟ معروف نے محتاط انداز میں اپنی چھوٹی بہن کا خفا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اس کے منہ لگتی ہوں؟ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا کپ ٹرے میں رکھا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ محترمہ جان بوجھ کر ایسے بےہودہ ڈرامے کرتی ہے، فضول میں مہروز کے پیچھے ہاتھ منہ دھو کے پڑ گئی ہے۔ دعا کے منہ پھٹ انداز پر معروف نے گڑبڑا کر تابندہ کو دیکھا جو اپنے سیل فون پر کوئی ٹیکسٹ لکھنے میں مگن تھی۔ ہمیں اس سے کیا، وہ جو بھی کرے اس کے لیے شکیلہ تائی کافی ہیں۔ معروف نے اپنی طرف سے بات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں کیوں کچھ نہیں ہے؟ دعا نے کڑے تیوروں سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا جو تابندہ کی وجہ سے سخت ٹینس تھی۔ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہو یا نہ ہو، مجھے تو ہے، دعا نے جل کر کہا۔ پہلے پھپھو نے دادو سے کہہ کر انم کی رضوان کے ساتھ بچپن سے طے شدہ بات ختم کروائی اور اپنی بیٹی سارے زمانے کی فیشنی زوباریہ کا زبردستی رشتہ کروایا۔ اب مہروز پر ان کی نظر ہے۔ دعا کے لہجے میں سائے جہاں کی تلخی تھی۔ تابندہ نے اس انکشاف پر سر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی معصوم سی انم کا تاریک اور دھواں دھواں چہرہ غور سے دیکھا۔ اسے بھی حقیقتاً افسوس ہوا تھا۔ حد ہوتی ہے ظلم کی، حد ہوتی ہے ڈٹھائی کی۔ فراز کی خود ساختہ معصومیت سے لبریز آواز نے تابندہ کے قدم روک لیے۔ حد ہوتی ہے بے انصافی کی اور حد ہوتی ہے بے شرمی کی۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے داجی کہ آپ نے یہ ساری حدیں دن دہاڑے توڑ دی ہیں۔ احسن کی مصنوعی صدمے میں ڈوبی آواز پر تابندہ نے سامنے ٹی وی ہال میں جھانک کر دیکھا تو اسے اندر داخل ہوتے ہی جھٹکا سا لگا۔ کھانے کی میز پر آلتی پالتی مارے فراز، احسن اور مہروز بڑی فرصت سے بیٹھے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر دعا اور معروف بیزار شکلوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں پر براجمان تھیں۔ ٹی وی ہال کے بڑے صوفے پر داجی کسی ولن کی طرح اور ان کے عین قدموں میں شرجیل اور فیضان مرے مرے انداز سے ان کی ٹانگیں دبا رہے تھے، جبکہ ان کے سامنے والے صوفے پر جنجوا ہاؤس کی خواتین تعصب بھرے انداز میں اپنے سسر کو دیکھ رہی تھیں۔
نہ میں نے کسی سیاستدان کی طرح اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جو تم لوگ حکومت وقت کی طرح یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہے ہو۔ داجی نے بھی ایک ادائے دلبرانہ سے ساری عوام کو دیکھا اور جیب سے تسبیح نکال لی۔ یا اللہ رحم کر، ایسی قاتل ادائیں دنیا میں کسی کے داجی کی ہوں گی بھلا؟ انہیں تسبیح کرتے دیکھ کر فراز تڑپ کر بولا۔ تابندہ بھی خاموشی سے سنگل صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کسی نے بھی اس کی موجودگی کا نوٹس نہیں لیا۔ ہاں احسن نے ضرور اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ اسی لمحے داجی نے بھی احسن کی مسکراہٹ کو بطور خاص نوٹ کیا اور اپنی جگہ پر بے چین ہوئے، لیکن اس وقت حالات ان کے لیے بالکل بھی سازگار نہیں تھے۔ میں پوچھتی ہوں ابائی، آپ کو بھلا سینما ہاؤس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ شکیلہ بیگم نے قدرے محتاط انداز میں اپنے سسر کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے کسی پہنچے ہوئے درویش کی طرح بیٹھے تسبیح کر رہے تھے۔ میری ضرورت کو چھوڑو، ذرا اپنی نالائق اولاد سے پوچھو یہ وہاں کون سا چلہ کاٹنے گئے تھے؟ داجی نے آنکھیں کھول کر بڑے جلالی انداز میں ساری عوام کو دیکھا، لیکن اس وقت ان کے جلال پر سبھی کو ملال نے گھیر لیا۔ واہ جی واہ، میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے۔ احسن مارے صدمے کے چھلانگ لگا کر میز سے اتر آیا۔ تم دونوں کے تو تمہارے باپ سے ایسی چھترول کرواؤں گا کہ لگ بتا جائے گا۔ داجی نے سریعام دھمکی دی اور تیزی سے تسبیح کے دانے گرانے لگے۔ بس بس داجی، یہ امریکہ کی طرح دھمکیاں نہ دیں، ہم نے ہاتھ میں پکڑا کشکول اب پھینک دیا ہے۔ فراز نے خاصی لمبی بڑک ماری۔ جب انجن ہی خراب ہے تو ڈبے کیسے ٹھیک چلیں گے؟ وہ طنزیہ انداز میں فراز اور احسن کو دیکھ کر بولے، کیونکہ وہ دونوں سب کزنز میں بڑے تھے۔ آپ انجن کی فکر نہ کریں، ہمارے حالات تو پاکستان ریلوے کی طرح مخدوش ہو ہی چکے ہیں، آپ کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں؟ فراز کون سا کسی سے کم تھا۔ یہ فیل ہونے کے بعد تمہاری زبان زیادہ نہیں چلنے لگی؟ داجی مشتعل ہوئی۔ بہو ذرا ان خبیثوں سے پوچھو، یہ مجھے تو کہہ کر گئے تھے کہ ہم اکیڈمی جا رہے ہیں کسی پروفیسر صاحب سے ملنے۔ داجی نے سخت رنجیدہ انداز میں بیٹھی شکیلہ بیگم کو اپنا ہمنوا بنانے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں تو آپ بھی گھر میں بیان جاری کر کے گئے تھے کہ کسی دوست کے۔ احسن نے بات ادھوری چھوڑی۔ تابندہ کو ابھی تک سارا معاملہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ در فٹے منہ تم لوگوں کا۔ دادو اپنی لاٹھی گھسیٹتی ابھی کمرے میں خاصے فلمی انداز میں داخل ہوئی تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ستیہ ناس ہو تمہارے دادے کے انی شوقینی کا۔ دادو نے اندر آتے ہی زوردار لاٹھی فراز کی کمر پر رسید کی جو سامنے ہی کھڑا تھا۔ لو میرا کیا قصور ہے؟ فراز غصے سے اچھلا۔ اپنے میاں پر بس نہیں چلا تو مجھ پر قاتلانہ حملہ کر دیا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ میں 2 جوان جہان بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، کل کو مجھے کچھ ہو جائے تو میری بہنوں کی ڈولی کو کندھا کون دے گا؟ فراز نے اپنی کمر سہلاتے ہوئے بڑا جذباتی ڈیزی کٹر حملہ کیا۔ ایک ہی ڈولی کو تو میں کندھا دے دوں گا۔ مہروز نے شرارتی نظروں سے اپنی چچا زاد کزن دعا کو دیکھا جو اس جملے سے بلش ہوئی تھی، جبکہ سب دادو کی طرف متوجہ تھے۔ جبکہ دادو کو دیکھ کر داجی کے تسبیح چلاتے ہاتھوں میں تیزی آ گئی اور ان کے قدموں میں بیٹھے شرجیل اور فیضان فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں پتہ تھا کہ دادو کو منہ سے باتیں کرنے کا کم اور اپنی لاٹھی چلانے کا زیادہ شوق ہے۔ وے جا زیادہ بڑھ کے نہ مار، وڈا آیا ڈولی کو کندھا دینے والا، خود بانس کی طرح ادھر ادھر ڈولتا پھرتا ہے اور باتیں دیکھو 10 من کی کر رہا ہے۔ دادی نے خالصتاً لاہوری اسٹائل میں فراز کو کھری کھری سنائی تو تابندہ نے دلچسپی سے سفید بالوں اور پوپلے سے منہ والی دادی کو دیکھا جن کے ساتھ اس کا پہلی دفعہ سامنا ہوا تھا۔ تابندہ کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھ کر ایسا نے وکٹری کا نشان اسے دکھایا تو وہ فوراً خفت زدہ انداز سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ وہ تو شکر تھا کہ سب دادوں کے اس ہنگامی چھاپے پر بکھلائے ہوئے تھے۔ نا کرامت اللہ، یہ مسٹنڈوں والی حرکتیں کب چھوڑے گا؟ قبر میں تیرے پاؤں ہیں اور حرکتیں تیری کالزیوں والی ہیں۔ کیوں اس عمر میں اپنے اور میرے چٹے چاٹے میں کھے ڈلواتا ہے؟ دادو کی توپوں کا رخ ان کی طرف مڑتا دیکھ سب نے سکون کی سانس لی، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ لو میں نے کیا کیا ہے؟ دادی صاف مکرے، میں تو ان خبیصوں کا پیچھا کرتے ہوئے سینما گیا تھا۔ ان کی بات پر احسن اور فراز نے سخت صدمے سے انہیں دیکھا۔ ہاں دادی، ان کو پیچھا کرنے کی اتنی چاہ تھی کہ یہ ہم سے پہلے ہی سینما ہاؤس میں پہنچ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ایسا نے طنزیہ انداز میں دادی کی طرف دیکھا جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے بکھلا گئے۔ دیکھ کرامت اللہ، مجھے تیرا نہ پتا ہو تو چلو میں تیری گھسی پٹی کہانی پر اعتبار کر لوں۔ تیری فلم بینی کی عادت جب فراز کے باپ میں آئی تھی تو تب تجھے مرچیں لگتی تھی۔ کچھ حیا کو ہاتھ مار اور ان جوان ہوتے بچوں کا کچھ سوچ، ان کا بھی کوئی سیاپا کرنا ہے کہ نہیں؟ داجی نے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی فضا میں لہرائی۔ واہ دادو نے اتنی خوبصورت بات کتنی بدصورتی سے کی ہے یار، قسم سے دل ہی توڑ دیا۔ فراز صدمے سے صوفے پر بیٹھ گیا۔
चल वड्डे से आपे, तू भी लंबे जा। फराज ने एहसन का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ बिठाया। तू लफ्ज़ों पर ना जा। ये सोच कि हम ख्वाह मुख्वाह दादों से बदगुमान होते रहे, लेकिन इस घर में वाहिद खातून है जिनको हमारा ख्याल है, वरना हमारी माओ ने तो बेहिसी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एहसन ने बुलंद आवाज़ में सरगोशी करते हुए अपने जिगरी यार को तसल्ली दी। यार दादू आखिर अपना ये हसीन जोड़ा पहनकर हेडक्वार्टर से निकली किस इरादे से हैं? महरोज़ भी उनके करीब आन बैठा। उनके चेहरे पर तजस्सुस ठाटे मार रहा था, जबकि तीनों ख़वातीन बेजारी से पहलू बदल रही थीं। उनको मालूम था कि जब भी वो अपना चिकन बरीजे का ये सूट पहनकर निकलती तो कोई ना कोई धमाका ज़रूर करती थी। आपने कुछ सोचा बेगम साहिबा इन स्यापों का? दादी ने बड़े महारत से बात का रुख बदलती हुई अपने पोतों को तंज़िया अंदाज से देखा। हा मैं बुड्ढी जान कहाँ कहाँ मत्था दूँ। दादों ने पेशानी पर हाथ मारा। मैं तो कहती हूँ रिजवान के साथ महरोज़ को भी एक ही किस्त में नबेड़ दो। दादू की बात पर कमरे में एक छोटा सा जलजला ही आ गया। बेगम साहिबा पहले ही अपनी गिनती ठीक कर लें, आपका हिसाब किताब खासा ख़राब है। दादी ने बेचैनी से पहलू बदला। ये ऊपर वाले गुस्ताख शहजादे आपको नज़र नहीं आए जो दरमियान वाली पोद पर हमला कर दिया? दादी ने कीना तो उस निगाहों से एहसन और फराज की तरफ इशारा किया, जो खुद भी उस नाइंसाफ़ी पर सख्त सदमे का शिकार थे। जबकि महरोज़ का रंग पीला पड़ गया। उसे मालूम था कि दादो बस ऐसे ही अपने फ़ैसले सुनाकर माशाल्लाह नाफिज कर देती थी। महरोज़ और दुआ दोनों खौफज़दा निगाहों से दादो की तरफ देख रहे थे। यार ये दादी को गिनती दोबारा याद करवाओ, हमेशा उल्टी गिनती स्टार्ट करती हैं। महरोज़ और रिजवान के बड़े भाई ने कौन सा दादो की भैंस चोरी कर रखी है? एहसन रंजीदगी के आलम में ऑल फॉल बके जा रहा था। इन बच्चों के रिश्ते तो घर में ही मौजूद हैं करामतुल्लाह, कुछ होश के नाखुन लो। दादो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जर्नेली मोड में आ रही थी। जुबैदा बेगम और साजिदा बेगम ने एक बामैनी सा इशारा करके अपनी जेठानी शकीला बेगम को उकसाया, जो सख्त बेजारी से पहलू बदल रही थी। वैसे भी महरोज़ और रिजवान दोनों उनके बेटे थे। अम्मा बुरा ना मनाइएगा, मेरा रिजवान और महरोज़ की शादी का अभी कोई इरादा नहीं। एक तो रिजवान के MBA का तीसरा और महरोज़ का आखिरी सेमेस्टर है। सबसे बड़ी बात कि जब इन दोनों से बड़े एहसन की अभी कहीं बातचीत तय नहीं, तो मैं क्यों दोनों छोटों की पहले कर दूँ? शकीला बेगम के दो टोक अंदाज पर दादों ने सख्त बरहमी से अपनी सबसे बड़ी बहू का चेहरा देखा, जो उस वक्त भोलपन देवी की तरह आहनी दीवार बनकर सामने आन खड़ी हुई थी। मेरी माँ वाह, तुम जियो हज़ारों साल। एहसन ने एक हल्का सा नारा बुलंद करते हुए मोहब्बत पाश नज़रों से अपनी माँ को देखा। ये किस किताब में लिखा है छोटू की शादी पहले नहीं हो सकती? दादों का लहजा गज़बनाक हुआ। उसी किताब में लिखा है जहाँ ये तहरीर है अपनी सबसे बड़ी औलाद की शादी सबसे आखिर में करनी चाहिए। शकीला बेगम की बात पर दादो भड़क उठी। जब इब्रार को एतराज़ नहीं तो तुम्हें क्या मसला है? शादी इब्रार की नहीं, मेरे बेटों की है। शकीला बेगम खोलकर मैदान में उतरी। वैसे भी वो 3 जवान बेटों की माँ थी, क्यों दब कर रहती? क्यों, तुम बेटे जहेज़ में लेकर आई थी क्या? दादो ने लाठी कारपेट पर मारकर गुस्से से हाजरीन की तरफ दाद तलब निगाहों से देखा। मैं जहेज़ में नहीं लाई तो इब्रार भी बेटे बरी में नहीं लेकर आए थे। शकीला बेगम का वार खासा जानदार था। दादी ने तौसीफ़ी नज़रों से अपनी जीदार बहू को देखा, जो उनकी बेगम का ठीक तोड़ साबित हुई थी। दुआ का चेहरा फक हुआ तो वो गैर इरादी तौर पर ताबिंदा के पास आन बैठी। सारे ही कमरे का माहौल एकदम सर्द हो गया। बहू मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं अब डायरेक्ट इब्रार से ही बात करूंगी। दादो लाठी को ज़मीन पर टिकाकर हतमी लहजे में बोली। आप बहुत शौक़ से बात करें, रिजवान की बात तो आपने अपनी मर्ज़ी से तय कर दी। महरोज़ और एहसन के मामले में मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। शकीला बेगम ने आज बहादुरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अपनी सबसे बड़ी बहू को पहली दफ़ा बागी लहजे में बोलते देखकर एक दफ़ा तो दादो को भी 100 वाट का छोटा सा झटका लगा था, जबकि शकीला बेगम पाँव पटकती हुई कमरे से वॉकआउट कर चुकी थी। उनकी देवरानियों ने सख्त खौफज़दा नज़रों से अपनी सास का अनार की तरह सुर्ख होता चेहरा देखा। वो लाठी लहराती हुई बिल्कुल सुल्तान राही का स्टाइल में उठी। उनको दरवाजे की तरफ आता देखकर वहाँ खड़ा फराज उछलकर सोफे के पीछे जा खड़ा हुआ, क्योंकि उसे मालूम था गुस्से के आलम में लाठी का हमला जानलेवा ही साबित होगा। भाई आज से कई साल पहले इस्लामाबाद गई थी मैं अबाई के साथ। बड़ी पप्पो जो आज बतौर ख़ास उससे मिलने आई थी, ख़ास से रूखे से अंदाज में बोली। उनकी नकचिड़ी उरूज भी साथ थी, जिसने बालों में सुर्ख रंग की स्ट्रीकिंग करवा रखी थी। उस वक्त बेजारी से किसी फैशन मैगज़ीन में सर दिए बैठी थी। लेकिन सच पूछो, तुम्हारे घर जाकर कोई मज़ा नहीं आया? करख्त चेहरे वाली पप्पो ने मुंह फाड़ कर कहा तो ताबिंदा हक्का बक्का रह गई। पप्पो, आप कौन सा जुलू पार्क या चिड़ियाघर गई थी जो मज़ा नहीं आया? ऐसे ने गुफ्तगू में टांग अड़ाई और पप्पो ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा,
ہمارے تایا جان یعنی تمہارے دادا نے گھر میں دفعہ 420 نافذ کر رکھی تھی. جہاں کوئی 4 بندے اکٹھے بیٹھے دیکھتے تھے ان کو ہال اٹھنے لگتے تھے. انہوں نے برا سمو بنا کر کافی پہلے کا واقعہ یاد کیا اور دفعہ بھی اپنی مرضی سے بنا لی. میں نے تو ابائی سے گھبرا کر کہا یہ کون سی سینٹرل جیل میں لے آیا مجھے. وہ منہ پھاڑ کر ہنسی تو سامنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے احسن نے چونک کر انہیں دیکھا. حالانکہ پھپھو آپ تو بالکل ٹھیک جگہ پہنچی تھیں. اس کے طنزیہ انداز پر پاس بیٹھے فراز نے بمشکل اپنا کہکہ دبایا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ بڑی پھپھو نے کھڑے تیوروں سے اپنے بھتیجوں کو دیکھا جن کی زبان درازی ان کو زہر لگتی تھی. میرا مطلب ہے تابندہ کی ماما تو خاصی خوش مزاج سی ہیں, آپ کو مزہ کیوں نہیں آیا؟ احسن کی خود ساختہ معصومیت کم از کم تابندہ کو سخت حیران کرتی تھی. تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے ابرو چڑھا کر طنزیہ انداز سے دیکھا. میں پچھلے سال گیا تھا داجی کے ساتھ. اس کی بات پر تابندہ چونکی. محترمہ آپ کسی ٹرپ کے ساتھ مری گئی ہوئی تھیں. احسن نے اس کی آنکھیں پھیلانے پر وضاحت کی. ہاں ماں تو اس کی اچھی ہے لیکن سسر نے خوب دبا کر رکھا ہوا ہے. ساس کی کمی بھی وہی پوری کر دیتے ہوں گے. وہ ٹھٹا لگا کر ہنسی. ظاہر ہے تایا کس کے ہیں؟ فراز منہ میں ہی بڑبڑایا تھا. یہ تو خیریت رہی کہ پھپھو اور ان کی نازک مزاج بیٹی کی سماعتوں تک اس کا جملہ نہیں پہنچا تھا, ورنہ یہاں اچھا خاصا دنگل لگ جاتا. تمہارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ پھپھو نے تابندہ کی خاموشی سے اکتا کر یوں ہی پوچھا. جی ایک بھائی نے سی اے کیا ہے, اسٹیٹ بینک میں جاب ہے اس کی, دوسرا آرمی میں میجر ہے اور تیسرا اسپیشلائزیشن کرنے آسٹریلیا گیا ہوا ہے. تابندہ کی بات پر پھپھو اور عروج دونوں کو ہی جھٹکا لگا. ان کے چہرے کے تاثرات گرگٹ کی طرح بدلے. شادیاں وادیاں ہو گئی ان کی؟ پھپھو فرتے اشتیاق سے تھوڑا سا آگے کو جھکائیں. نہیں ابھی تو نہیں, ماما لڑکیاں دیکھ رہی ہیں آج کل. تابندہ کی اطلاع پر دونوں خواتین کے چہروں سے چھلکنے والی مسرت بڑی فطری سی تھی. اف, محترمہ نے کام کی بات تو اب کی ہے. فراز اور احسن اپنا کام چھوڑ کر پھپھو اور ان کی لاڈلی کو پینترا بدلتے دیکھ رہے تھے. اے بیٹا, پورے 10 دن ہو گئے ہیں تمہیں یہاں آئی ہوئے, ایک دفعہ بھی دل نہ چاہا کہ پھپھی اور بوڑھی دادی سے مل آؤں؟ بس آج رات کھانا تم نے ہماری طرف ہی کھانا ہے. پھپھو کی محبت سے لبریز لہجے پر تابندہ ہکا بکا رہ گئی, جبکہ عروج بھی بڑی دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ اب اس سے محو گفتگو تھی. میں اکیلے کیسے ان کی طرف جاؤں؟ میں تو کبھی ان کے گھر نہیں گئی. شام 7 بجے ہی اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی. معروف اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی, جبکہ دعا اور انن نے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا. بھئی اب کوئی تو چلا جائے تابندہ کے ساتھ. زبیدہ بیگم نے اس کے ہراساں چہرے کو دیکھ کر ہمدردی سے کہا. کیوں, وہ کون سا کوئی بھوت بنگلہ ہے جہاں ڈاکٹرنی صاحبہ اکیلے نہیں جا سکتی؟ مہروز نے کچن سے جھانکتے ہوئے لقمہ دیا. کسی بھوت بنگلے سے کم بھی نہیں ہے. دعا نے بیزاری سے منہ کھول کر جمائی لی. ایسا کرو دعا بیٹا, تم چلی جاؤ بہن کے ساتھ. زبیدہ بیگم کی بات پر دعا کو جھٹکا لگا اور ساری سستی پھک کر کے اڑ گئی. کیسی باتیں کرتی ہیں امی؟ وہ تڑپ کر بولی. یاد نہیں, پھپھو بطور خاص میری طرف منہ کر کے کہہ کر گئی تھیں کہ رات تابندہ کا ڈنر ہماری طرف ہے. اب اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ باقی لوگ سکون کریں اور منہ اٹھا کر آنے کی زحمت نہ کریں. دعا کو شدید غصہ آیا. چلو انہوں نے تمہاری طرف منہ کر کے کہا تھا, تم دادو اور عروج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا, پھپھو کی طرف متھا ہی نہ کرنا. احسن نے کچن میں کھڑے کھڑے گفتگو میں حصہ لیا. ان کو متھا دینا ویسے بھی آپ کا ہی کام ہے, میرے جیسوں کو تو وہ چٹنی بنا کر کھا جائیں. دعا کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی. جانے دو بیٹا, اب ایسی بھی کوئی ایمرجنسی نہیں نافذ کر رکھی انہوں نے. زبیدہ بیگم نے سلائی بکس سے فراز کی شرٹ پر لگانے کے لیے بٹن ڈھونڈ ہی لیا تھا, اس لیے بڑے مطمئن انداز میں اپنی بیٹی کے تپتے رخساروں پر نگاہ ڈالی. لو, ایک اد بندے کے جانے سے وہاں کیا فرق پڑے گا؟ فراز بھی چپل گھسیٹتا ہوا وہاں آن پہنچا. اگر اس ایک اد بندے کا نام دعا ہو تو بہت فرق پڑتا ہے. دعا کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی. ویسے بھی میری کہاں بنتی ہے پھپھو کی بیٹیوں کے ساتھ, اور پھپھو کا بس نہیں چلتا کہ مجھے مکھی بنا کر دیوار پر چپکا دے. دعا ان سے ضرورت سے زیادہ بدگمان تھی. ویسے بات تو دعا تم نے 16 آنے درست کی ہے, لیکن ذرا سوچو کہ تم مکھی بن کر کتنی عجیب لگو گی. مہروز جو کچن میں احسن کے ساتھ کافی بناتے ہوئے اس بحث کو سن رہا تھا, اس کی شرارت پر دعا کے چہرے پر پھیلنے والے انوکھے رنگ اتنے دلکش تھے کہ سخت پریشانی میں بھی تابندہ ان کا نوٹس لینے پر مجبور ہو گئی. ہاں, اور ساتھ میں تمہیں مکھا بنا کر چپکا دیا جائے تو یقین مانو دیوار بھی صدمے سے گر پڑے گی. احسن نے بھی پیچھے سے حملہ کیا. مجھے بتائیں نا کہ میں کیا کروں؟ تابندہ نے وال کلاک پر 8 کے ہند سے عبور کرتی گھڑی کو سخت پریشانی سے دیکھا. وہ سب تو حسب عادت اپنی نوک جھونک میں مصروف ہو گئے تھے. مہروز کو تابندہ کے چہرے پر پھیلی پریشانی کا احساس ہوا. بھئی یہ کون سا مسئلہ کشمیر ہے جو سلجھایا نہیں جا رہا؟ انم کدھر ہے, اسے ساتھ لے جائیں نا. مہروز نے اپنی طرف سے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی. اسے سخت زکام ہو رہا ہے, دعا نے اطلاع دی.
پھپھو کی بیٹیاں کا تو پتہ ہے نا کتنی نازک مزاج ہے، انہیں ہر وقت یہی وہم رہتا ہے کہ جراثیموں کی فوج ان کے تعاقب میں ہے۔ دعا نے بیزاری سے مزید وضاحتیں کی تو وہ سب مسکرا دیے۔ چچی آپ چلی جائیں نا۔ مہروز نے چچی کو دیکھا جو اپنے دانتوں کے ساتھ بڑی مہارت سے دھاگا کاٹ رہی تھیں۔ توبہ کرو، انہوں نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وہاں ساسو ماں کا مزاج سوا نیزے پر ہے، ان کو لگتا ہے میں شکیلہ بھابھی کو سب کے خلاف بھڑکاتی ہوں۔ اس رشتے سے انکار والے واقعے کے بعد سے وہ غباری کی طرح منہ پھلائے پھر رہی ہیں۔ لو سارا مسئلہ ہی حل، یہ جس سوئی سے آپ بٹن لگا رہی ہیں اسی کو مار کر ان کے غبارے کی ہوا نکال دے۔ فراز کے مفت مشورے پر انہوں نے گھور کر اسے دیکھا جو مہروز کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہا تھا۔ ویسے چچی آپس کی بات ہے۔ احسن کافی کا کپ میز پر رکھ کر تھوڑا سا جھکا۔ دادو کا خیال کچھ ایسا بھی غلط نہیں، میری بھولی بھالی ماں کو آپ ہی پیچھے سے پمپ کرتی ہیں۔ احسن کی شرارت پر وہ بے ساختہ ہنسی۔ شکر کرو کہ تمہاری ماں نے ظالم حکمرانوں کے آگے کلمہ حق بلند کر دیا، ورنہ تم سے چھوٹے دونوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی اور تم ان کے تمبو کناتوں کا حساب کرتے رہ جاتے۔ بات کرو خور طرف نکلتے دیکھ تابندہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آنٹی بتائیں نا میں کیا کروں، میرا بالکل بھی اکیلے جانے کو دل نہیں کر رہا۔ تابندہ کے روحانسی انداز پر سب چونکے۔ ابھی تو پہلی دعوت ہے محترمہ، آپ نے شام میں ان کو اپنے گھر کا جو پیکج بتایا ہے، پپو کو اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے صبح شام آپ کے لیے کوئی لنگر بھی چلانا پڑا تو چلائیں گی۔ احسن کے معنی خیز انداز پر تابندہ نے حیرانی سے سب کے ہنستے ہوئے چہروں کو دیکھا۔ کون سا پیکج؟ محترمہ آپ کے 3 عدد پڑھے لکھے ویل سیٹلڈ کنوارے بھائیوں کا پرکشش پیکج، جس کے منظر عام پر آتے ہی اس ہنگامی ڈنر کا انعقاد کیا گیا ہے۔ احسن خاصا منہ پھٹ سا تھا، لیکن اس کی یہ بات تو اسے بہت عجیب لگی۔ مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس کی سنجیدگی پر زبیدہ بیگم نے ایک تنبیہی سا ہنکارا بھر کر احسن کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن احسن کی زبان کے آگے تو خندق تھی۔ جب آپ کو GHQ میں 4 عدد فیشن کی دلدادہ کنواری لڑکیاں نظر آئیں گی تو ساری بات خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ احسن نے اپنی بات کی وضاحت کر کے حیرت سے میز کی طرف دیکھا۔ اس کی کافی کا مگ فراز کے لبوں سے لگا ہوا تھا۔ چلے آپ کا یہ مفکر پاکستان کی طرح سوچنے والا پوز کل بنا لیجئے گا۔ احسن کی بات پر اس نے کن پٹی سے اپنی انگلی ہٹائی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ اب کوئی اور تو نہیں جا رہا تو چلو میں ہی آپ کے ساتھ دادو کا دیسی ککڑ اڑا آتا ہوں۔ ویسے تو ان کے گھر کی کوئی چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی، لیکن آپ کی خاطر گھر آ کر اس بغول کا چھلکا پی لوں گا۔ احسن کی اداکاری عروج پر تھی، لیکن وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار آتے آتے ایک جھانکی ادھر بھی مار آنا اور دیکھ لینا کہ جان ریمبو نے کچھ جان وان بنا لی ہے یا نہیں۔ فراز کے لہجے میں چھپی شرارت کو احسن نے ایک لمحے میں بھانپا تھا، جبکہ تابندہ کو ان کی خفیہ باتیں کم ہی سمجھ میں آتی تھیں۔ بھئی آج تو ساری فوجیں وہاں دسترخوان پر اکٹھی ہوں گی اور حالات بھی خاصی سازگار ہوں گے، میرا خیال ہے وقت ضائع ہی نہ کیا جائے۔ احسن نے جاتے جاتے فراز کو کوئی ہدایات جاری کیں۔ اس کے اشارے پر فراز اور مہروز کا چہرہ کسی ٹیوب لائٹ کی طرح چمکنے لگا۔ آپ لوگ بہت عجیب باتیں کرتے ہیں۔ لان سے گزرتے ہوئے تابندہ کی سنجیدگی پر احسن ٹھٹکا۔ وہ دونوں پھپھو کی طرف جا رہے تھے۔ ہماری باتیں عجیب نہیں ہیں، اصل میں آپ کو سمجھ نہیں آتی، احسن نے ہنستے ہوئے وضاحت دی۔ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگ شروع سے اکٹھے رہتے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کیمسٹری بھی میچ کرتی ہے، اس لیے فوراً ایک دوسرے کی آنکھیں اشاروں کو بھی سمجھتے ہیں۔ تابندہ نے کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کیا۔ جب آپ بھی یہاں کچھ عرصہ رہیں گی تو آپ کو بھی ساری باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی، احسن نے سڑک پار کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ کو ہمارا گھر کیسا لگا؟ بہت اچھا، بہت فرینڈلی اور مزے کا ماحول ہے، تابندہ نے سادگی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ کو مستقبل میں یہاں رہنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ احسن چلتے چلتے رکا اور میں نے خیز لہجے میں بولا تو تابندہ کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنی۔ بھائی داجی کا خیال ہے جنجوا ہاؤس میں ایک ادھر ڈاکٹر کی سخت ضرورت ہے، میں نے سوچا چلو یہ قربانی میں ہی دے دیتا ہوں۔ احسن نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مسکراتی ہوئے کہا تو تابندہ کی گال سرخ ہوئے۔ وہ دانستہ خاموش رہی، جبکہ دل کی دھڑکنوں میں عجیب سا ارتعاش برپا تھا۔ وہ لوگ 2-3 منٹ کے بعد پھپھو کے لان میں تھے۔ ابھی جس جان ریمبو کا ذکر فرما رہا تھا اس کا آستانہ وہ ہے۔ احسن نے ہاتھ کے اشارے سے سرونٹ کوارٹر کے پاس بنے مرغیوں کے بڑے سارے ڈربے کی طرف اشارہ کیا تو تابندہ نے خوشگوار حیرت سے اس طرف دیکھا۔ اس آستانے میں دادو بطور خاص سرگودا اور سیالکوٹ سے دیسی ککڑ منگوا کر رکھتی ہیں۔ ویسے تو انہیں بٹیروں سے بھی خاصا شوق ہے، لیکن جو عقیدت اور محبت انہیں مرغیوں سے ہے اس کا نصف بھی داجی سے ہو جائے تو یقین مانے داجی کا بڑھاپا سنور جائے۔ احسن کی غیر سنجیدگی پر اسے ہنسی آ گئی، جبکہ ان دونوں کو اکٹھے آتا دیکھ پھپھو کے چہرے پر آنے والی ناگواری کی طے ان کے ڈھیروں میک اپ کے باوجود صاف دکھائی دے رہی تھی۔
شکر ہے احسن نے بھی ہمارے گھر آنے کی قسم توڑی۔ انہوں نے مسکرانے کی کوشش میں اپنے جبڑوں کو زبردستی پھیلایا، جبکہ ان کی چاروں بیٹیاں شاید کسی پارلر والی کے عیش کروا کر آئی تھیں۔ یار تم لوگوں کو گرمی نہیں لگتی؟ احسن نے معصومیت سے ان چاروں کو دیکھا جو تابندہ سے مصنوعی محبت کا اظہار کر رہی تھیں۔ اس کی بات پر چاروں نے چونک کر اپنی کاجل سے لبریز آنکھوں کو پھیلایا تو ایک لمحے کو تو احسن بھی ڈر گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تیسرے نمبر والی آنیا جل کر بولی۔ بھائی یہ جو 3 انچ کی تم لوگوں نے چہروں پر بیس چڑھا رکھی ہے، کیا کہیں سے مفت میں فاؤنڈیشن کا ٹب مل گیا تھا؟ احسن نے صوفہ سنبھالتے ہی فراز کو ٹیکسٹ کیا کہ ڈائننگ میز پر دعوت شیراز کا اہتمام ہو چکا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ عروج نے سب سے بڑی بہن ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے احسن کو گھور کر دیکھا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا سیل فون گڑبڑا کر جیب میں ڈال لیا۔ بھائی میرا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کی سکن ہی اتنی فریش، بے داغ اور تر و تازہ ہے کہ تمہیں کسی مصنوعی ہتھیار کی ضرورت نہیں۔ احسن نے حتی الامکان اپنے لہجے کو خوشگوار رکھا۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے مصنوعی ہتھیاروں کی؟ عروج کے صاف جھوٹ پر اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ایک لمبی سانس لی۔ یا اللہ خیر، اس جھوٹ پر کوئی چھوٹا موٹا زلزلہ ہی نہ آ جائے۔ اندر داخل ہوتے فراز کی بڑبڑاہٹ احسن کے ساتھ ساتھ تابندہ کی سماعتوں تک بھی پہنچی، جبکہ وہ سخت حیرت سے ان کی آمد و رفت کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی دادو، آپ مجھے بہت یاد آ رہی تھی، میں نے سوچا آج تو کھانا میں اپنی سویٹ دادو کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ فراز نے پپو کے ساتھ اندر داخل ہوتی دادو کو دیکھتے ہی جذباتی حملہ کیا۔ ارے جانے دو، سیاستی ماں کی اولاد ہو، سارے منہ دیکھے کی محبتیں ہیں۔ دادو نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ ان کا مزاج خاصا بگڑا ہوا تھا، جبکہ احسن کے ساتھ فراز کی آمد پر پپو کی پیشانی کے بلوں کی تعداد میں ایک دم ہی اضافہ ہوا تھا۔ میں تو انتہائی محبت کرنے والی دادو کا پوتا ہوں اور یہی میرا آئندہ انتخابات میں منشور ہوگا۔ فراز کی انتہائی بے تکی بات پر احسن نے کان میں انگلی پھیر کر ٹیڑھی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے مہروز آ رہا تھا۔ بھائی داجی کا حکم ہے کہ وہ رات کے کھانے پر بچی کا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ایک انگریزی فلم دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کا کھانا ٹرے میں لگا کر دیا جائے۔ مہروز کی اطلاع پر دادو نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں تو اس فلمی بابے کو کھانے پر انوائٹ کس نے کیا تھا؟ دادو نے بے مروتی کی انتہا کر دی۔ جی میں نے کیا تھا، فراز نے گردن جھکا کر کہا۔ میں سمجھا کہ آپ تابندہ کے ساتھ ان کو بلانا بھول گئی ہیں۔ فراز کی اطلاع پر دادو کے ساتھ ساتھ پپو کے چہرے پر بھی برہمی چھلکی، لیکن تابندہ کی موجودگی میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کھل کر کرنے سے قاصر تھیں، اس لیے داجی کے لیے کھانا لینے وہ بادل ناخواستہ کچن کی طرف چل دیں، جبکہ احسن اور فراز وہیں جم کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد فیضان اور شرجیل بھی خراما چلے آئے۔ پپو کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب ہو گیا تھا۔ احسن بھائی، آپ لوگوں کو تو دیکھ کر لگتا ہے کہ انجینئرنگ بس ویلے اور فارغ لوگوں کا ہی کام ہے۔ پپو کی دوسرے نمبر والی بیٹی روشنا نے اپنی طرف سے خاصا بڑا وار کیا تھا۔ وہ دونوں جو سب سے پہلے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے اس کے کامنٹس پر مسکرائے۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں بہنا، ویلے اور فارغ لوگوں کو اکثر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ فراز نے اسی کا وار اسی پر پلٹ دیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ کے زاویے بڑی تیزی سے بگڑے۔ شرجیل اور فیضان بڑی عجلت بھرے انداز میں کھانا شروع کر چکے تھے۔ بیٹا اپنی امی سے بھی کہو نا کبھی چکر لگائیں لاہور کا۔ پھپھو کے لہجے سے ٹپکنے والی مصنوعی محبت پر فراز کے گلے میں پھندا لگا۔ اس نے بڑی زمینی قسم کا احسن کو اشارہ کیا جو اس وقت روسٹ کے ساتھ بھرپور انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ کھانا بڑے بے تکلف ماحول میں کھایا گیا۔ شرجیل اور فیضان تو فوراً ہی کھسک گئے۔ وہ احسن اور مہروز کے ساتھ گھر واپس پہنچی تو سامنے ہی لاؤنج میں شرجیل اور فیضان دونوں داجی کی ٹانگیں دبانے میں مصروف تھے، جبکہ سامنے سلطان راہی کی کوئی پرانی فلم چل رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر داجی چونکے۔ رات کو سونے سے پہلے کارمینا یا کوئی چورن کھا لینا، تمہاری پھپھی کا بنایا ہوا کھانا کسی کو ہی ہضم ہوتا ہے۔ داجی نے ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سب کو ہی کہا تھا۔ سامنے ہی اسکرین پر سلطان راہی مرحوم انجمن کے ساتھ کسی کھیت کو اجاڑنے میں مصروف تھے۔ داجی شرم کریں، ہماری پھپھی آپ کی سگی بیٹی لگتی ہیں، شرجیل نے منہ بنا کر انہیں یاد دلایا۔ تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ جب سگی اولاد کو باپ کو کھانے پر بلانا یاد نہ رہے تو پھر ایسی بیانات سامنے آتے ہیں۔ داجی نے کھل کر ناراضی کا اظہار کیا۔ آپ کا کھانا لے کر تو آیا تھا مہروز؟ احسن کے منہ سے نکلنے والی بات پر داجی اچھلے۔ وہ کھانا میرے لیے تھا؟ ان کے غضبناک لہجے پر احسن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن تب تک تیر کمان سے نکل کر داجی کے سینے میں لگ چکا تھا۔ وہ مستنڈا تو میرے سامنے بیٹھ کر کھاتی ہوئی کہہ رہا تھا پھپھی نے یہ ٹرے خالصتاً اس کے لیے بھجوائی ہے۔ داجی کی بات پر چاروں ہی بوکھلا گئے۔ تابندہ کو پتہ تھا اب یہاں ایک لمبی عدالت لگے گی، اس لیے وہ نظر بچاتے ہی کھسک گئی۔ اللہ کرے برباد ہو جائے وہ گھٹیا انسان، اس کی داڑھ میں کیڑا نکلے۔
دادو صبح صبح ہی لاٹھی لہراتی ہوئی ناشتے کی میز پر پہنچی تو سارے ہی لڑکے گڑبڑا سے گئے۔ اماں کیا ہوا؟ شکیلہ بیگم نے گھبرا کر اپنی سیٹ ساس کے لیے خالی کی، لیکن آج کل وہ اپنی ساس کی سب سے ناپسندیدہ بہو تھیں، اس لیے انہوں نے لاٹھی فراز کی کمر پر مار کر اسے سیٹ خالی کرنے کا اشارہ کیا۔ دادو لاٹھی کی زبان میں بات مت کیا کریں، نازک سی میری کمر ہے، فراز نے دہائی دی۔ ایسے ہی تو ہم اسے تیلا نہیں کہتے، احسن شرارت سے بڑبڑایا۔ تابندہ نے حیرت سے دادی کو دیکھا۔ زوجہ محترمہ ہوا کیا ہے آخر، کچھ پتہ تو چلے؟ اسی افراتفری میں داجی نے اپنی ڈبل روٹی پر جیم لگا لیا۔ شوگر کی وجہ سے ان کی بہوئیں چیک اینڈ بیلنس کا نظام خاصا سخت رکھتی تھیں۔ اس وقت سب کی توجہ دادو کی طرف تھی۔ ہائے ہائے میرا شیر جوان، مستانہ ککڑ رات سے غائب ہے، اللہ جانے کس مردود نے اغوا کر لیا ہے، دادو نے رنجیدہ لہجے میں اطلاع دی تو سبھی لڑکوں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیا وہ جان ریمبو؟ احسن نے مصنوعی صدمے سے کہا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ مہروز کی شوخی اس دفعہ تابندہ کو فوراً ہی سمجھ آئی۔ ان سب کی نظروں سے ٹپکتی شرارت سے اسے شک ہوا اس واردات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ سبھی بہوئیں اپنی ساس سے جان ریمبو کا افسوس کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ رات کو دیسی ککڑ کے تکیے بنائے جائیں گے، آپ کو خصوصی دعوت ہے۔ وہ ہسپتال کے لیے نکل رہی تھی جب احسن نے اس کے پاس آ کر رازدارانہ انداز میں اطلاع دی۔ اس کا مطلب ہے؟ تابندہ نے حیرت سے بات ادھوری چھوڑی۔ جی اس کا وہی مطلب ہے جو آپ کو سمجھ آیا ہے، احسن کھل کر مسکرایا۔ یہ خفیہ مشن رات داجی کی سرکردگی میں انجام پایا ہے۔ اس وقت دادو کا مرحوم مرغا اوپر والے کچن میں فریج میں حرام فرما ہے۔ احسن نے اپنے بوٹ کے تسمے باندھتے ہوئے مزید اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اوہ مائی گاڈ! تابندہ کا اندازہ درست تھا۔ اس نے حیرت سے داجی کی طرف دیکھا جو اس وقت انتہائی معصوم شکل بنائے دادو کو تسلی دینے کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ بہت تیز ہیں آپ لوگ، تابندہ باہر نکلتی ہوئے بولی۔ اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے ہر انسان کو تیز ہی ہونا پڑتا ہے، احسن گاڑی کے پاس پہنچ کر سنجیدگی سے بولا۔ ویسے یہ ہے بہت غلط بات، تابندہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ بھائی داجی کا بہت دل کر رہا تھا اور ان کے لیے تو ہم سب کزنس جان کی بازی لگانے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ احسن کے لہجے میں داجی کی چھپی محبت تابندہ کو اچھی لگی اور اس کا ثبوت تو اسے آنے والے چند دنوں میں ہی ہو گیا تھا جب اگلے اتوار رات 2 بجے کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجایا۔ داجی کی طبیعت خراب ہے، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ احسن کے چہرے کی سنجیدگی سے وہ پریشان ہوئی۔ اگلے 1 گھنٹے میں داجی پرائیویٹ ہسپتال کے ICU میں زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار تھے۔ ان لمحات میں تابندہ نے ان سب کے ہراساں چہروں کے پیچھے چھپی داجی کی محبت کو بڑے دل سے محسوس کیا۔ اسے واقعتاً داجی پر رشک آیا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ احسن کی آنکھوں میں نمی لہرا رہی تھی۔ انشاءاللہ، تابندہ نے خلوص دل سے کہا۔ ان کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ فراز کے لہجے میں ہزاروں اندیشے پنہاں تھے۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ حوصلہ کریں۔ تابندہ سبھی کو حوصلہ دیتی پھر رہی تھی۔ داجی کی حالت خطرے سے باہر آ گئی تھی اور یہ سب ان کی دعاؤں کا کرشمہ تھا۔ انم دعا اور معروخ سورہ یاسین پکڑے بیٹھی تھیں جبکہ سبھی لڑکے ان کے کمرے میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ ڈاکٹرز کی گھوریاں، نرسوں کی بڑبڑاہٹ کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب آئی بس اٹھیں، گھر چلیں، سارا گھر ہی ویران لگ رہا ہے۔ داجی کی بہوئیں الگ بکھلائی ہوئی تھیں۔ لو ایویں گھر چل پڑوں، ابھی تو خدمت کروانے کا موقع ملے۔ داجی کی نکاحت زدہ آواز میں ابھی دم خم باقی تھا۔ کرامت اللہ بڈھے ہو گئے ہو لیکن تمہارے چونسلے ختم نہیں ہو رہے۔ دادو اپنے سفید چکن کے سوٹ کے ساتھ آن پہنچی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ تمہاری بد پرہیزی کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب، انہوں نے ناگواری سے کہا۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ سب جان ریمبو کی کارستانی ہے، وہی داجی کو ہضم نہیں ہوا۔ فراز کی زبان بڑے غلط موقع پر پھسلی۔ یہ جان ریمبو کون ہے؟ دادو نے اپنی زنجیر والی اینک سر سے اتار کر آنکھوں پر لگائی اور فراز کو غور سے دیکھا جو بوکھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ منحوس ایک دفعہ پھر داجی کو ہارٹ اٹیک کروائے گا، احسن نے شرجیل کے کان میں سرگوشی کی۔ دادو وہ PTV کے ڈرامے گیسٹ ہاؤس میں جان ریمبو نہیں آتا، اس کی بات کر رہے فراز۔ مہروز نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ لو اس کا بھلا یہاں کیا ذکر؟ دادو نے ناک چڑھائی۔ تابندہ نے دلچسپی سے ان چاروں کو دیکھا جو اس وقت حواس باختہ کھڑے تھے۔ دادو جس وقت داجی کو ہارٹ اٹیک ہوا اس رات وہ یہی ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ تابندہ نے ان سب کی مشکل آسان کی۔ تھینکس گاڈ۔ سب نے پرسکون سانس لی اور شکر گزار نگاہوں سے تابندہ کی طرف دیکھا جو داجی کا BP چیک کر رہی تھی۔ آپ بھی ان کے ڈراموں میں شامل ہو گئی ہیں؟ معروخ نے مسکرا کر تابندہ کو ہلکی آواز میں چھیڑا۔ صحبت کا اثر تو ہونا ہی تھا، تابندہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اسے یہ سب زندہ دل شوخ مزاج لوگ بہت اچھے لگے تھے۔ ان سب نے تو فون کر کے اپنے والدہ کو معروخ کے رشتے کے لیے بھی کہہ دیا تھا۔
वैसे तो उसे दुआ भी पसंद थी, लेकिन उसका इंटरेस्ट महरोज की तरफ देखकर वो खुद ही पीछे हट गई थी। पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ मुझे अपने किसी एक बच्चे को डॉक्टर भी बनाना चाहिए था। दादी ने ताबिंदा की अम्मी के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ताबिंदा की वालदा अपने ससुर के साथ उनकी अयादत के लिए अगले दिन ही पहुंच गई थी। उस वक्त अस्पताल में वो एहसन की वालदा शकीला बेगम और वालिद इब्रार साहब के साथ मौजूद थी। भाई ताबिंदा भी तो तुम्हारी बेटी है। ताबिंदा के बड़े अब्बा के मुंह से निकलने वाले उस फिक्रे ने दादी को हैरान किया। वैसे करामतुल्लाह, पोते पोतियाँ तो तुम्हारे बड़े लायक फ़ायक निकल आए, मुझे इसकी उम्मीद ज़रा कम ही थी। ताबिंदा के बड़े अब्बा के मुंह से निकलने वाले उस फिक्रे को सुनकर दादो ने बेख्तियार पहलू बदला। ऐसी भी कोई बात नहीं भाई साहब, क्या हुआ मेरे बच्चे ज़्यादा पढ़ ना सके, लेकिन पोते पोतियों ने तो ये कमी पूरी कर दी ना। दादो अपनी लाठी के ज़ोर पर खड़ी हुई, लहजे से झलकती नागुबारी पर ताबिंदा के दादा ने अपनी छोटी भाभी को बतौर ख़ास देखा, जो अब दोबारा बैठ गई थी। जी जी चच्ची, माशाल्लाह आपके सभी पोते पोतियाँ लायक निकले, मुझे ताबिंदा अक्सर फ़ोन पर बताती है। ताबिंदा की वालदा ने बात संभालने की कोशिश की। दादो रिश्ते में उनकी चच्ची ही तो लगती थी। उनकी बात पर दादो का पारा कुछ डिग्री नीचे आया। आप लोग प्लीज़ घर जाएं, ऐसे दादी के इर्द गिर्द झमघट्टा लगाना मुनासिब नहीं। ताबिंदा ने बड़ों की कचहरी को बर्खास्त करने के लिए कदरे सख्त लहजे में कहा। इधर आओ भाई डॉक्टर साहिबा। दादी ने मोहब्बत भरे अंदाज से ताबिंदा को बुलाया। जी दादी। उसने फ़ौरन फर्माबरदारी से सर झुकाया। भाईजान, बस आज आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर नागवार ना गुजरे। दादी की बात पर बड़े अब्बा ने चौंक कर अपने छोटे भाई की तरफ देखा, जो हार्ट अटैक के बाद उन्हें कुछ ज़्यादा ही अपने दिल के करीब लग रहा था। उसी लम्हे एहसन भी मेडिसिन का लिफाफा हाथ में पकड़े अंदर दाखिल हुआ था। अंदर का माहौल उसे खासा संजीदा लगा तो दरवाजे में ही ठटक कर रुक गया। हाँ हाँ बोलो करामतुल्लाह, चुप क्यों हो गए? बड़े अब्बा की रोबदार आवाज़ कमरे में गूंजी। देखे ना भाईजान, मेरे घर में माशाल्लाह इंजीनियर, बैंकर, वकील, बिजनेसमैन सब मौजूद हैं, बस एक डॉक्टर की कमी है, वो आप पूरी कर दें। दादी ने बड़े तरीके से बात शुरू की। यार अब डॉक्टर कहीं से मिलते तो मैं ज़रूर तुम्हें ख़रीद कर ला देता। बड़े अब्बा ने बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश की। ख़रीद कर लाने की क्या ज़रूरत है, अपनी ताबिंदा हमें दे दे। दादी के मुंह से निकलने वाली उस बात ने सबको हैरान किया। क्या मतलब? बड़े अब्बा को इतनी सीधी सादी बात न जाने क्यों समझ नहीं आ रही थी। भाई देखे ना, मैं ठहरा बीमार शिमार बंदा, किसी भी लम्हे घर में डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा करें आप ताबिंदा बेटी को मेरे एहसन की दुल्हन बना दें। दादी की बात पर ताबिंदा ने बुखलाकर दरवाजे में खड़े एहसन को देखा, जो दादी को 2 उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाकर हुल्ला शेरी दे रहा था। वो तो शुक्र था कि बड़े अब्बा और बाकी लोगों के दरवाजे की तरफ पुश थी, वरना बड़े अब्बा ने एहसन की 2 उंगलियों की बजाय 5 उंगलियां तोड़कर दादी के हाथ में पकड़ा देनी थी। वाह भाई वाह करामतुल्लाह, रिश्ता भी मांगना ना आया। आज तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम वाकई बिजनेसमैन बच्चों के बाप हो। बात भी शुरू की तो अपने ही फ़ायदे के लिए। बड़े अब्बा ने अपना सिगार निकाल कर सुलगाती हुई खुशगवार लहजे में कहा। बड़े अब्बा, अस्पताल में आप सिगार नहीं पी सकते, प्लीज़ बंद करें। ताबिंदा की डॉक्टरी की रग सही वक्त पर फड़की थी। बड़े अब्बा ने चौंक कर सिगार बुझा दिया। फिर मैं क्या समझूं? दादी ने थोड़ा झिझक कर पूछा। भाई ये ताबिंदा की माँ बैठी है, इससे पूछ लो, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। बड़े अब्बा ने हाथ झाड़े। मैं क्या कह सकती हूँ अब्बा जी, आप बड़े हैं, बेहतर समझते हैं। ताबिंदा की वालदा ने घबरा कर जवाब दिया। वैसे वो जो इतनी बड़ी लड़कों की बारात है, उनमें से कौन से वाले की तुम बात कर रहे हो? बड़े अब्बा ने जहन पर जोर डालते हुए पूछा। ये आपके पीछे ही खड़ा है नालायक। दादी की बात पर एहसन बौखलाया, जिसके नतीजे में मेडिसिन का शॉपर हाथ से गिरा और सारी दवा के पत्ते फर्श पर फैल गए। सॉरी। एहसन ने गड़बड़ा कर फर्श से दवाइयाँ गट्ठी शुरू कर दी। ताबिंदा के लिए अपनी मुस्कुराहट रोकना दुश्वार हो गया। अच्छा तो ये है तुम्हारा इंजीनियर पोता। बड़े अब्बा ने तनकीदी निगाहों से एहसन का जायज़ा लिया। माशाल्लाह बहुत ज़हीन और फर्माबरदार है मेरा बेटा। शकीला बेगम ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। उनके चेहरे के तासुरात से लग रहा था उन्हें ताबिंदा अपनी बहू की हैसियत से पसंद आई है। ताबिंदा की वालदा ने भी तौसीफी निगाहों से उस हैंडसम से लड़के को देखा, जो अब सर झुकाए बड़ी शराफत से दादी की टांगे बगैर कहे दबा रहा था। पोते तुम्हारे फर्माबरदार हैं या मेरे सामने ये एक्टिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं? बड़े अब्बा की शान बेनियाजी से कहे गए जुमले पर एहसन ने बेचैनी से पहलू बदला और दादी ने बर वक्त टांग मारकर अपने पोते को चुप रहने का इशारा किया, जो उसकी समझ में आ गया था। न सिर्फ फर्माबरदार बल्कि ज़हीन फ़तीन भी। माशाल्लाह इंजीनियरिंग के पहले 3 सालों में यूनिवर्सिटी में टॉप करता रहा है। दादी ने एहसन की मोहब्बत में कुछ लंबी ही छोड़ दी।
ابرار صاحب اور تابندہ دونوں نے بکھلا کر داجی کی طرف دیکھا، جبکہ بڑے ابا تابندہ کی والدہ کے ساتھ مشورہ کرنے کے بہانے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ابائی؟ کیوں مروائیں گے؟ ابرار صاحب گھبرائے۔ چپ رہو، اس نے کون سا یونیورسٹی سے ریکارڈ نکلوا کر چیک کرنے؟ داجی نے شان بے نیازی سے جواب دیا۔ پھر بھی ایسے کسی سے جھوٹ بولنا مناسب نہیں۔ شکیلہ بیگم کو بھی اعتراض ہوا۔ لو، بچی کو تو پتہ ہے نا، جب اسے کوئی اعتراض نہیں تو تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ داجی نے محبت بھری نظروں سے تابندہ کو دیکھا جو احسن کی شوخ نگاہوں سے بکھلائی ہوئی تھی۔ دیکھ لو بیٹا، سوچ لو، موقع اچھا ہے، ورنہ تمہاری کھڑوس دادے نے اپنے جیسا کوئی اور کھڑوس تمہارے لیے بھی ڈھونڈ لینا ہے۔ داجی کی بات پر تابندہ خوف زدہ ہوئی۔ اس پوائنٹ پر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ایک دم ہی اسے داجی پر پیار آیا۔ اب تو اسے جنجوہ ہاؤس کے مکینوں کے کوڈز بھی سمجھ میں آنے لگے تھے۔ رہی بات احسن کی سپلی کی، وہ بھی کلیئر ہو ہی جانی تھی، اس لیے یہ سودا اسے مہنگا نہیں لگ رہا تھا۔ ویسے ہم اتنے بھی نالائق نہیں جتنے آپ کے ہٹلر بڑے ابا سمجھتے ہیں۔ وہ بڑی خاموشی سے تابندہ کے ساتھ ہسپتال کے لان میں ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، سپلی تو بڑے بڑے لائق لوگوں کی بھی آ جاتی ہے نا؟ تابندہ نے اپنے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کو دبا کر سنجیدگی سے کہا۔ ویسے تانے دینے میں آپ بھی داجی سے کم نہیں، احسن چل کر بولا تو وہ مسکرا دی۔ اس کے باوجود آپ داجی کو دا لگانے سے باز نہیں آتے؟ یہ سب تو محبت بھری شرارتیں ہیں جو ایک محبت کرنے والا دل ہی سمجھ سکتا ہے۔ یقین کریں ہمارے گھر میں آپ کو کبھی بوریت کا احساس نہیں ہوگا۔ احسن اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ تو میں نے کب کہا میں اس گھر میں بور ہوتی تھی؟ تابندہ مسکرائی۔ میں نے خود اپنے گنہگار کانوں سے سنا تھا جب آپ ماہروخ سے اپنی حسرتوں کا ذکر کر رہی تھیں۔ احسن کی بات پر وہ گڑبڑائی۔ وہ تو میں اپنے اور جنجوہ ہاؤس کے لوگوں کا موازنہ کر رہی تھی۔ پھر اس موازنے میں جنجوہ ہاؤس کے مکینوں کا پلڑا بھاری نکلا نا؟ احسن کے لہجے میں یقین اور اعتماد کی فراوانی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ صاف مکری۔ ٹھیک ہے پھر آزما لیں، ہم جیسے محبت کرنے والے بہادر لوگ آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملیں گے۔ احسن نے سینہ تان کر دعویٰ کیا۔ ابے یہ محبت اور بہادری کے دعوے بعد میں کر لینا، تابندہ کے بڑے ابا ادھر ہی آ رہے ہیں۔ فراز بینچ کے پیچھے سے اچانک ہی سامنے آ کر بدحواس انداز میں بولا۔ مروا دیا تم نے۔ احسن خوف زدہ ہو کر اچھل کر کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کہاں ہے وہ؟ تابندہ بھی گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ خبیث انسان، میں نے کہا بھی تھا دھیان رکھنا، احسن نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بوکھلا کر کہا۔ کچھ شرم کرو، خود تو اس گرمی کے موسم میں پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کبوؤں کے شور کے درمیان اظہار محبت کر رہے ہو، اور مجھے سخت دھوپ میں نگرانی کے لیے کھڑا کر رکھا تھا، اوپر سے لان تان بھی مجھے ہی کر رہے ہو۔ فراز نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے جل کر کہا۔ یہ تقریر بعد میں کر لینا، یہ بتاؤ وہ ہٹلر بڑے ابا کہاں ہیں؟ احسن نے گھبرا کر ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ وہ تو اے سی والے کمرے میں بیٹھے فالودہ کھا رہے ہیں جو میں ان کو مصروف رکھنے کے لیے اندر دے کر آیا ہوں۔ فراز کی بات پر احسن کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ دیکھ لیا آپ نے ان کی بہادری؟ فراز نے کہہ کر لگا کر تابندہ سے آنکھ کے اشارے سے پوچھا تو ان دونوں کو اس کی شرارت سمجھ آ گئی تھی۔ ارے بڑے ابا! تابندہ نے گھبرا کر ان کی پشت کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں گھبرا کر اچھلے۔ کہاں ہیں؟ دونوں خوف زدہ انداز میں مڑے۔ تابندہ کے حلق سے نکلنے والی ہنسی بے ساختہ تھی۔ دونوں کو ایک سیکنڈ میں اس کا مذاق سمجھ آ گیا تھا۔ دیکھ لی میں نے آپ کی بہادری بھی۔ تابندہ کی شرارت پر دونوں ہنسے اور پھر ہنستے ہی چلے گئے۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا جنجوہ ہاؤس کی زندگی سے بھرپور ہنستے مسکراتے لوگوں میں ایک اور اضافہ ہونے والا تھا۔ اوکے جی، تو یہ کیوٹ سا ناول کمپلیٹ ہو گیا۔ سائمہ اکرم اتنی مزے کے ناولز لکھتے ہیں یار، ان کے میں نے بہت سارے ناولز پڑھے تھے، اور ان کا جو میں نے فرسٹ ناول پڑھا تھا وہ شہرزاد تھا۔ اتنا مزے کا مجھے لگا تھا وہ ایک لینتھی ناول تھا، اس کی کوئی 23-24 قسطیں ہیں، کافی لمبا ناول ہے، لیکن بہت بہت مزے کا ناول ہے۔ میں نے فرسٹ ٹائم پڑھا تھا اور مجھے اتنا اچھا لگا تھا۔ اور بھی ان کے میں نے بہت سارے شارٹ ناولز پڑھے ہیں، سارے کے سارے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یہ تو ویسے ڈرامہ رائٹرز ہیں نا، ڈرامہ ان کے بہت سارے آتے رہتے ہیں۔ سنو چندا انہی کا ہے نا؟ اس ٹائپ کے اور بھی بہت فنی جو ڈرامہ ہوتے ہیں وہ یہی لکھتی ہیں۔ یہ بھی بڑے مزے کا ناول تھا، 2014 میں آیا تھا۔ یہ مزے کی تھی کہانی۔ ایسے کچھ فیملیز ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی فنی ہوتی ہیں، شرارتیں کرتی رہتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں جو بس پڑھائی پڑھائی پڑھائی، خشک مزاجی اور یہ وہ۔ ٹھیک ہے پڑھائی بھی ضروری ہے، لیکن تو بس صرف کمانا تو نہیں ہوتا نا، پڑھائی سے آپ کما ہی سکتے ہو، اسکلز آتی ہیں، لیکن کیا مطلب صرف ہاں جی ہم کما رہے ہیں، تو اس کو انجوائے کب کرنا ہے؟ انجوائے بھی تو یہ ساتھ ساتھ ہی کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ بس ہمیں ہوتا ہے مارکس اچھے آئیں، اچھی پرسنٹیج ہوگی، اچھی جاب ملے گی، پھر اچھی کمائی ہوگی،
تو اس دوران آپ اپنی ساری زندگی کے جو مومنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ انجوائے نہیں کر پاتے اور آپ ایک روکھے سوکھے انسان بن جاتے ہو. تو بس ہنستے رہیں، ہنساتے رہیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش رکھیں. ملتے ہیں اگلے کسی ناول میں، تب تک کے لیے رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.